اس وقت ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو عروج، ترقی، کامیابی اور کامرانی نصیب ہو۔ وہ جس فیلڈ میں ہے، جس میدان میں ہے، وہ ترقی چاہتا ہے۔ ایک طالب علم ہے، وہ تعلیم کے میدان میں ترقی چاہتا ہے۔ ایک تاجر ہے، وہ میدان تجارت میں ترقی چاہتا ہے۔ اسی طرح سے ایک عالم ہے، علم کے میدان میں ترقی چاہتا ہے۔ شیخ طریقت ہے، وہ طریقت اور تصوف کے میدان کی ترقی چاہتا ہے۔ غرض کہ انسان کے میدان الگ الگ ہے، انسان کی فیلڈ الگ الگ ہے، لیکن سب کا مقصد ایک ہی ہے: کامیابی اور ترقی، کامیابی اور ترقی، کامیابی اور ترقی۔ میدان کوئی بھی ہو، عنوان ایک ہے: کامیابی اور ترقی، اور اس کا حاصل کرنے کا طریقہ بھی ایک ہی ہے۔ اگر ہم کامیابی اور ترقی چاہتے ہیں تو قرآن نے بہت آسان لفظوں میں ہمیں یہ بیان کر دیا کہ لوگوں، اگر تم ترقی چاہتے ہو، اگر تم بلندی چاہتے ہو، اگر تم عروج چاہتے ہو، اگر تم ارتقاء چاہتے ہو، اگر تم قوموں کی امامت چاہتے ہو، اگر تم لوگوں کی سیادت چاہتے ہو، اگر تم لوگوں پہ برتری چاہتے ہو، اگر تم لوگوں پہ عروج چاہتے ہو، تو قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ کہ تم ہی کامیاب ہو، تم ہی سربلند ہو۔ کب؟ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن بن جاؤ۔ ایک شرط ہے، مومن بنو، اللہ تمہیں کامیابی عطا کرے گا۔ ہر زمانے میں تم ہی کامیاب رہو گے، ہر دور میں تم ہی کامیاب رہو گے، ہر عصر میں تم ہی کامیاب رہو گے۔ شرط اتنی ہے کہ تم مومن بن جاؤ۔ اور مومن کون ہے؟ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا جائے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں مومن کون؟ سرکار فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں کا کوئی اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ تمہارے رسول کے دل میں تمہاری محبت تمہارے ماں باپ سے زیادہ، تمہاری اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ پیدا نہ ہو جائے۔ اور ایک مقام پر فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون یقال انہ مجنون۔ جب اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہارے عشق رسول کو دیکھ کر لوگ تمہیں دیوانہ نہ کہنے لگے، لوگ تمہیں مجنون نہ کہنے لگے، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر! پتہ چلا عشق مصطفیٰ مومن بناتا ہے اور ایمان انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اب پتہ چلا تعلیم کا میدان سر کرنا ہو، تجارت کا میدان سر کرنا ہو، دنیا کے کسی بھی میدان میں ترقی کرنا ہو، عشق مصطفیٰ کے بغیر، محبت رسول کے بغیر، حب مصطفیٰ کے بغیر ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ اور یہی بات ہے، دنیا میں جب جب مومنوں کو ترقی ملی ہے مصطفیٰ جان رحمت کے عشق کی بنیاد پر ملی ہے، محبت رسول کی بنیاد پر ملی ہے، اور آج بھی ہمیں ترقی مل سکتی ہے تو عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر۔ دنیا کہیں جائے ہمیں مصطفیٰ جان رحمت کے قدم چھوڑ کر کہیں نہیں جانا۔ اللہ اکبر! کیا آپ کو نہیں معلوم آج جب میں آپ کے سامنے اللہ اکبر مسلمانوں کے خوبصورت تاریخ کے اوراق کو الٹنا چاہتا ہوں۔ آج میری قوم افسردہ ہے، آج میری قوم پسماندہ ہے، لوگوں کے چہروں پہ ہوائیاں اڑ رہی ہے، لوگ غمگین ہیں، لوگ سوچتے ہیں مسلمانوں کا کیا ہوگا، مسلمانوں کے مستقبل کا کیا ہوگا، ہماری روزی روٹی کا کیا ہوگا، ہمارے اس کا کیا ہوگا، ہمارے اس کا کیا ہوگا۔ میں ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں، کچھ نہیں ہوگا، بس اس دل میں محبت رسول پیدا کر لو، اس دل میں عشق رسول پیدا کر لو، اس دل میں حب رسول پیدا کر لو۔ عرب کی بوریا نشین قوم، اللہ اکبر، جس نے بکریاں چرا کر کے اپنا پیٹ پالا تھا، عرب کی بوریا نشین قوم جن کو روٹی کے ٹکڑے کے لیے ترسنا پڑتا تھا، عرب کی بوریا نشین قوم، اللہ اکبر،
اکبر، جو نمک اور کافور میں فرق نہیں کر پاتی تھی، اس قوم کو کیسر و کسریٰ کا تاجدار جس نے بنایا تھا، اسے محبت رسول کہتے ہیں، اسے عشق رسول کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن بڑی معذرت کے ساتھ آج ہمارے پاس قرآن کی تلاوت تو ہے، حب رسول نہیں۔ آج ہمارے پاس ایک حد تک کی نمازیں تو ہے، حب رسول نہیں۔ آج ہمارے پاس سروں پہ ٹوپیاں تو ہیں مگر حب رسول نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ اقبال نے آج سے 1 صدی پہلے کہا تھا، وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، تب برقی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازا، روح بلالی نہ رہی۔ اللہ اکبر۔ آج عبادتیں تو ہے مگر بے جان سی۔ اس کی وجہ یہ ہے عشق مصطفیٰ دلوں سے نکلتا جا رہا ہے، حب رسول دلوں سے رخصت ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کہیں گے حب مصطفیٰ کیا ہے، عشق مصطفیٰ کیا ہے؟ تو آئیے میں تھوڑا سا تاریخ کی اوراق کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بات یاد رکھنا، عشق مصطفیٰ انسان کو طاقتور بھی بناتا ہے، عشق مصطفیٰ انسان کو نڈر بھی بناتا ہے۔ ہزاروں کروڑوں ہتھیار انسان کو اتنا بے باک نہیں بناتے جتنا ایک عشق مصطفیٰ انسان کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ وہ ہتھیار ہے عشق مصطفیٰ، اللہ اکبر، جس کا روب اگر انسان گھر میں بیٹھا ہو تو 1 مہینے کی مسافت تک کام کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے نا ہم لوگ کس کے زلف و رخسار کی باتیں کرتے ہیں، آئیے اس کے محبوب کے زلف و رخسار کی باتیں کریں، جن کی زلفوں کو قرآن واللیل کہتا ہے، جس کے قرآن کو، جس کے چہرے کو قرآن والدحا کہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میری قوم کا جوان اگر فلم کے ہیرو ہیروئن کا ذکر کرنے کی بجائے اللہ کے محبوب کا ذکر کریں، اس کو دل دینے کی بجائے مصطفیٰ جان رحمت کو دل دیں، تو اللہ ہماری صبح اور شام بدل جائے گی، حالات بدل جائیں گے، زمانے میں انقلاب پیدا ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں ہم رسول اللہ سے عشق تو کرتے ہیں، لیکن میں اس سے پہلے کہ تاریخ کی طرف آگے بڑھوں، میں اپنی قوم کے جوانوں سے اور اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، نہیں، عشق مصطفیٰ کی دلیل تو کوئی ہوگی، محبت رسول کا طریقہ تو کوئی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں جس سے عشق ہوتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے۔ پہلی نشانی عشق کی یہ ہے، جس سے عشق ہوتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے۔ نادانو، آپ مجھے بتاؤ تو صحیح، 24 گھنٹے میں کتنی مرتبہ میرے آقا کا ذکر کرتے ہو؟ گانے 24 گھنٹے میں کتنی بار سنتے ہو؟ اور نام مصطفیٰ کتنی بار لیتے ہو؟ مجھے بتاؤ۔ اللہ اکبر۔ گناہ کتنی مرتبہ کرتے ہیں ہم، اور نام مصطفیٰ کتنی مرتبہ لیتے ہیں ہم؟ بہت معذرت کے ساتھ دعویٰ کرنا الگ ہے، دلیل پیش کرنا الگ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے عشق ہوتا ہے، اس کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر اس محبت کے جلوے دیکھنا ہے تو ذرا ذات باری تعالیٰ کو دیکھو۔ اللہ اکبر۔ اس نے پورا قرآن نازل کیا، قرآن کی آیت کو محبوب کی نعت بنا دیا۔ اسی طریقے سے دیکھو، آسمان میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ لکھا نہ ہو۔ جنت میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ لکھا نہ ہو۔ کوئی ذکر ایسا نہیں جہاں لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ نہ ہو۔ اذان خدا کی ہو رہی ہے، اگر اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے تو محمد الرسول اللہ بھی موجود ہے۔ نماز خدا کی ہو رہی ہے، اگر التحیات للہ والصلوات والطیبات خدا کے لیے ہے تو السلام علیکہ ایھا النبی خدا کے محبوب کے لیے بھی موجود ہے۔ حتیٰ کہ قرآن کی ایک سورت ایسی ہے جس کو سورۃ الاخلاص کہتے ہیں۔ قرآن کی ایک سورت ایسی ہے جس کو سورۃ الاخلاص کہتے ہیں، اور اخلاص خالص سے بڑھ کر سے گئے تفسیر کے ساتھ، جیسے کبیر بڑا، اکبر بہت بڑا،
بہت زیادہ پیور. قرآن میں ایک صورت ایسی ہے اخلاص، وہ اللہ نے مخصوص کیا ہے اپنے لیے. آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے مخصوص کیا اپنے لیے. پورے قرآن کی ہر صورت میں جنت کا ذکر کروں گا، جہنم کا ذکر کروں گا، دنیا کا ذکر کروں گا، آخرت کا ذکر کروں گا، فرشتوں کا ذکر کروں گا، انس کا ذکر کروں گا، جنات کا ذکر کروں گا، چرند و پرند کا ذکر کروں گا، شفق کا جمال بیان کروں گا، افق کی سرخیاں بیان کروں گا، دریاؤں کا بہنا بیان کروں گا، سمندروں کی طغیانی بیان کروں گا، کشتیوں کا چلنا بیان کروں گا، ذروں کا اور ریگزاروں کا حسن بیان کروں گا، راتوں کی سیاہی بیان کروں گا، دن کا اجالا بیان کروں گا، سورج کی چمک بیان کروں گا، چاند کی روشنی بیان کروں گا، سب بیان کروں گا پوری صورتوں میں. لیکن اخلاص میں کسی کو آنے نہیں دوں گا، یہ اپنے لیے خاص رکھوں گا. اس میں جنت کا ذکر نہیں آئے گا کیونکہ جنت بھی غیر اللہ ہے. اس میں جہنم کا ذکر نہیں آئے گا کیونکہ جہنم بھی غیر اللہ ہے. اس میں اللہ ہی اللہ ہوگا. اور یاد رکھنا، پیور اسی کو کہتے جس میں دوسری جنس کی ملاوٹ نہ ہو. جیسے دودھ میں پانی ملا، پیور رہا. اس کو کوئی بولے گا خالص دودھ ہے؟ نہ پانی مل گیا. بلکہ اگر بھینس کے دودھ میں گائے کا دودھ بھی مل جائے تو بھی زمانہ اس کو پیور نہیں کہتا، خالص نہیں کہتا. کیوں؟ اس لیے کہ دودھ دودھ ہے، لیکن بھینس کا دودھ الگ کوالٹی ہے، گائے کا دودھ الگ کوالٹی ہے. تو اللہ نے قرآن مقدس میں جو 114 صورتیں ہیں اس میں سے ایک صورت کو صرف اپنے لیے رکھا. جبریل اس میں تیرا ذکر بھی نہیں کروں گا، میکائیل اس میں تیرا ذکر بھی نہیں کروں گا، اسرافیل اس میں تیرا ذکر بھی نہیں کروں گا، اسرائیل اس میں تیرا ذکر بھی، صرف میں، اس لیے کہ میں اس کی شان ہے، کبر اس کی شان ہے، تکبر اس کی شان ہے. کسی کا ذکر نہیں کروں گا. کیوں؟ کیونکہ ذکر دوسرے کا آئے گا تو وہ خالص نہیں رہے گی. ذکر آئے گا دوسرے کا تو وہ خالص نہیں رہے گی. حتیٰ کہ موسیٰ، عیسیٰ، داؤد، ایوب، ذوالکفل، عزیر، ابراہیم، کسی کا ذکر نہیں علیہ السلام. کعبے کا ذکر بھی نہیں کروں گا. میرا گھر ہے تو کیا ہوا، نہیں کروں گا، وہ بھی غیر اللہ ہے. مسجدوں کا ذکر بھی نہیں کروں گا، کتابوں کا ذکر بھی نہیں کروں گا. لیکن اللہ اکبر وہ ہے سورت اخلاص، کیونکہ اس میں صرف اللہ کا پریچے ہوگا، اللہ کی ڈیفینیشن بیان ہوگی، اللہ کا مطلب اور معنی بیان ہوگا، اس کا تعارف ہوگا. کیونکہ لوگوں نے آ کر کے پوچھا میرے نبی سے، یہ بتاؤ جس اللہ کی عبادت کی آپ بات کرتے ہیں وہ سونے کا ہے، چاندی کا ہے، پیتل کا ہے، لوہے کا ہے، تانبے کا ہے، کیسا ہے؟ تو اللہ نے اپنے تعارف کے لیے ایک سورت کو خاص کیا، وہ ہے سورت المکمل، خالص پیور، کسی کا ذکر نہیں. جس میں کسی کا ذکر نہ کرنا تھا اس میں بھی پہلے کہا قل. واہ واہ، سبحان اللہ. اپنے ذکر سے پہلے کا قل، محبوب آپ کہیں. سبحان اللہ. آپ کہیں. کیوں؟ مولا جب ذکر محبوب آیا تو پھر یہ اخلاص کیسے نہیں؟ خالص تو نہیں تو اخلاص کیسے نہیں ہوگا؟ نادان، یہ ہے خدا نہیں لیکن ہے جدا نہیں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ. لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں میں اخلاص کہتا ہوں خالص پیور، اس کی شروعات بھی محبوب کے نام سے کرتا ہوں تاکہ بتا دو میں اس ذکر کو پسند کرتا ہی نہیں جہاں تیرا ذکر میرے ذکر کے ساتھ نہ ہو جائے. بلکہ پیارے تجھ سے محبت اتنی ہے کہ جس کو اخلاص کہتا ہوں سورت کو، اس میں بھی اپنے کو بعد میں بیان کرتا ہوں تیرا ذکر. واہ واہ، سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ.
یہ محبت ہے اللہ کی محبوب سے. وہ خدا ہو کر اتنا ذکر کرے اور آپ امتی ہو کے کتنا کر رہے ہو. ہم امتی ہو کر کتنا کر رہے ہیں. بولو نبی سے یہی عشق ہے, نبی سے یہی محبت ہے, نبی یہ بات سے یہی پیار ہے. خدا نے کہیں چھوڑا نہیں اور ہم اللہ اکبر گناہوں میں ان کو چھوڑتے جا رہے ہیں, ان سے دور ہوتے جا رہے ہیں. پھر لوگ کہتے ہیں مولانا پٹتے کیوں ہے؟ میں نے کہا نبی کو چھوڑا اس لیے پٹ رہا ہے. کہا لٹتے کیوں ہیں؟ میں نے کہا ان کو چھوڑا اس لیے لٹ رہا ہے. واللہ جس دن مسلمان مصطفیٰ جان رحمت کے دامن میں آ جائیں گے, اس دن دنیا کا کوئی تیر, دنیا کی کوئی تلوار, دنیا کا کوئی میزائل قوم مسلم کا کچھ بگاڑ نہ سکے گا. ارے نادان, نبی کے دامن میں چھپنے والوں کا عذاب کے فرشتے بھی کچھ نہیں کر سکتے, تو دنیا کے دہشت گرد انسان تیرا کیا کریں گے؟ ڈھونڈا ہی کریں. صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. ان کے دامن میں چھپنے والے کا عذاب کے فرشتے بھی کچھ نہیں کر سکتے, تو دنیا کے دہشت گرد کیا کریں گے؟ دنیا کے ظالم کیا کریں گے؟ آؤ, بہت بڑا ظلم کر رہے ہو, بہت بڑی جفا کر رہے ہو, ان سے دور نہ جانا, آؤ ان کے قدموں میں آؤ. تو یاد رکھیں عشق کی پہلی علامت کثرت سے ذکر کیا جائے. اس لیے آج سے میں اپنی بہنوں کو بھی کہتا ہوں, اپنے بھائیوں کو بھی کہتا ہوں, کثرت سے میرے آقا کا ذکر کرو. اور آقا کا ذکر کرنے کا بہترین طریقہ کثرت سے میرے نبی پہ درود پڑھا کرو, میرے آقا پہ درود پڑھا کرو. اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب سے مختصر درود ہے. اگر 500 بار پڑھو گے تو صرف 10 منٹ لگے گا, اور اگر آپ نے 1000 مرتبہ پڑھا صرف 20 منٹ لگیں گے. اس لیے آج سے عہد کرو, ان کا ذکر کرو گے. اور سننا, ان کا ذکر کرنے سے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ان کا ذکر کرنے سے اپنا فائدہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب تو ان کا ذکر ایک بار کرتا ہے بشکل درود, میرے آقا فرماتے, بخاری شریف کی حدیث ہے, من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ. اے میرے امتی, جب تو مجھ پر ایک بار درود پڑتا ہے تو تجھ پر اللہ 10 مرتبہ درود نازل فرماتا ہے. اے نبی پہ درود پڑھنے والے, تو کتنا معزز ہوتا ہے کہ خدا تجھ پہ 10 بار درود بھیجتا ہے. اب بتاؤ, اللہ جس پہ درود بھیجے اس کو کوئی تباہ کیسے کرے گا؟ اللہ جس پہ درود بھیجے اس کو کوئی برباد کیسے کرے گا؟ اس لیے آؤ, پہلا طریقہ کیا ہے؟ جو جس سے محبت کرے اس کا ذکر کثرت سے کرے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس سے عشق ہوتا ہے اس کی ادائیں اپنی زندگی میں داخل کر لی جاتی ہے. آپ نے دیکھا, جس کرکٹر سے آپ پیار کرتے ہو, بولو اس کے انداز میں چلتے ہو کہ نہیں چلتے؟ جس ہیرو سے محبت کرتے ہو اس کے کہے ہوئے ڈائلاگ کو دہراتے ہو کہ نہیں دہراتے؟ اس کی طرح بال رکھتے کہ نہیں رکھتے؟ بولو عشق مصطفیٰ کا دعویٰ ہیرو کا کردار اختیار کرتے ہو, عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرکٹر کا طریقہ اختیار کرتے ہو. نادان, آؤ نا ذرا ان کا طریقہ اختیار کریں کہ تیری سیرت, تیری صورت زمانے سے نرالی ہے, تیری ہر ادا پیارے, دلیل بے مثالی ہے. اوروں کا طریقہ اختیار کرو گے مذاق اڑایا جائے گا, ان کا طریقہ اختیار کرو گے یحببکم اللہ کی منزل عطا کر دی جائے گی. یہ یحببکم اللہ کی منزل کیا ہے؟ یعنی تمہیں اللہ اپنا محبوب بنا لے گا, تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. حضور کی اداؤں کو اختیار کرو. اور تیسری چیز جس سے عشق ہوتا ہے, دل اس کے لیے تڑپتا ہے, دل اس کے لیے مچلتا ہے, آنکھیں اس کے لیے بہتی ہے. اب آئیے, ان تینوں کو اگر دیکھنا ہے تو میرے نبی کے صحابہ کی زندگی میں دیکھو. سردی بہت ہے, کڑاکے کی ہے, لیکن اگر آپ کا ذوق میرے ساتھ رہا تو میں ضرور آپ کے سامنے بات پیش کروں گا کہ میرے آقا کے صحابہ کیسے عشق کرتے تھے. آؤ, انہی اس شاخ میں سب سے پہلے نمبر کا جو عاشق ہے پوری کائنات کے اندر, اس کے عشق کا کوئی مقابلہ نہیں
کر سکتا. پوری امت کے اندر عشق و محبت کا وہ امام جس کو نبی ہاتھ پکڑ کر اپنے مسلح پر کھڑا کرتے ہیں. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق. اللہ اکبر. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیسا عاشق زار تھا, وہ کیسے عاشق رسول تھے. اللہ اکبر. صدیق اکبر کی عادت تھی حضور کے ساتھ ہمیشہ لگے رہتے تھے. اچھا جب میرے آقا نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا تب بھی میرے آقا کی دوستی صدیق اکبر سے تھی. اللہ اللہ. صدیق اکبر حضور کے ساتھ ساتھ رہتے اور حضور سے بہت عشق کرتے تھے. اتنا عشق کرتے تھے میر عبد الواحد بلگرامی رحمت اللہ علیہ سب سنابل شریف میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں. فرماتے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ ابو بکر کو جو مقام ملا ہے, توجہ کرنا, ابو بکر کو جو مقام ملا ہے وہ نفل نماز اور روزوں سے نہیں ملا. ابو بکر کو جو مقام ملا ہے اس کے دل کے عشق کی وجہ سے ملا, اس کے دل کی کیفیت سے ملا. اور اس کا عشق والا دل اتنا عظیم ہو گیا ہے کہ عرش اس کے دل کے سامنے ایک ذرے کی حیثیت رکھتا ہے. اللہ اکبر. اس لیے کہ عشق کو آپ نے سمجھا کیا ہے, عشق والوں کو عرش بھی رشک کی نظر سے دیکھتا ہے. وجہ یہ ہے کہ عرش پر وہ کبھی کبھی جاتے ہیں اور عشق والوں کے دل میں ہمیشہ ان کا قیام رہتا ہے. واہ واہ سبحان اللہ. اسی لیے تو میرے مرشد اجازت حضور شیخ الاسلام نے کہا وہ میرے دل میں میرے جگر میں رہتے ہیں, وہ میرے دل میں بلکہ وہ ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں. انہی کے گھر ہیں, وہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں. انہی کے گھر, انہی کے گھر ہیں, انہی کے گھر ہیں, وہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں. عرش ان کا گھر نہیں, عرش پر وہ بطور مہمان گئے تو مہمان جہاں جاتا ہے کبھی کبھی جاتا ہے اور گھر میں ہمیشہ ہمیشہ رہتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے عرش پر کبھی کبھی ہے اور عاشقوں کے دل میں ہمیشہ بلکہ ابھی ابھی ہے. وہ ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں, ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں. انہی کے گھر ہیں, وہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں. سوچا یہ عاشقوں کے دل کی بات ہے, لیکن ان کے دیدہ میں کیسے ہوں گے, ان کی آنکھوں میں کیسے ہوں گے جو آنکھیں پکچر کا پوسٹر دیکھیں. نبی ان آنکھوں میں کیسے رہ سکتے ہیں. ارے نادان, اگر کہیں پر پیشاب کی گندگی پڑی ہے تو وہاں نہیں بیٹھتا, تو جہاں زنا کے مناظر دیکھے جا رہے ہوں جلوہ نبی وہاں کیسے گھر کرے گا. جہاں پر اللہ اکبر عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھا جا رہا ہو ان آنکھوں میں نبی کیسے تشریف لائیں گے. اللہ اکبر. وہ تو ان آنکھوں میں آتے ہیں جب انسان ساری کائنات سے آنکھیں بند کر لیتا ہے. وہ اس دل میں آتے ہیں جس دل میں شراب کی محبت نہیں رہتی, اس دل میں آتے ہیں جس دل میں زنا کی محبت نہیں رہتی, اس دل میں آتے ہیں جس دل میں گناہ کی محبت نہیں رہتی, جس دل میں حرام کھانے کی محبت نہیں رہتی. ارے نادان, تو اپنے دل میں ان کو بلا کر کے تو کتنا معزز ہو سکتا ہے. کسی کہنے والے نے کہا تھا کعبہ ان کا طواف کرتا ہے جس دل میں آمنہ کا لال آ کر کے بستا ہے. اللہ اکبر. لیکن اس دل میں ان کا بسیرا کیسے ہو سکتا ہے جس دل کے اندر گناہ ہو, جس دل کے اندر پاپ ہو, جس دل کے اندر نفرتیں ہیں, جس دل کے اندر عداوتیں ہیں, جس دل میں مغربی تہذیب کا شوق ہے. میں تو حیران ہوں, میں نے اپنے بزرگوں سے علماء سے سنا, مجھے حیرت ہوئی کہ مسلمان انگریزوں کے طریقے پر اس طرح چل پڑے, مسلمان یہود و نصارہ کے راستے پر اس طرح چل پڑے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, جو یہودی کر رہے ہیں وہی یہ بھی کر رہے ہیں, جو عیسائی کر رہے ہیں وہ یہی کر رہے ہیں, مشرکین جو کرتے ہیں سب وہی کر رہے ہیں. دیکھو مشرکین کے یہاں کوئی نماز کا تصور نہیں, آج مسلمان بھی نماز سے کوسوں دور ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلمان عاشق رسول بنے گا اور اس کی زندگی میں نماز نہ ہوگی؟ نہ, کبھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ نماز میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچاؤ عاشق کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. آج
اس قدر اندھی تقلید ہے مغرب کی کہ مسلمان اپنی عورت کو بے نقاب کر چکا، مسلمان اپنی عورت کو بے پردہ کر چکا، اپنے گھر کی خواتین کو اس نے بے نقاب بے حجاب کیا۔ آج مسلمانوں کی عورتیں بے پردہ گھومتی ہیں، ان کے ماتھے پر کبھی شکن بھی نہیں آتا، حالانکہ جنت کے دروازے پہ لکھا ہے کہ اللہ نے جنت دیوس لوگوں کے لیے حرام کر دیا ہے، جنت دیوسوں کے لیے حرام۔ صحابہ نے پوچھا آقا یہ دیوس کون ہے؟ آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی عورت بے پردہ گھومے اور وہ منع نہ کرے وہ دیوس ہے، دیوس۔ بلکہ صرف آج عورتیں بے نقاب نہیں گھوم رہی ہیں، شادی کا موقع ہو تو شادی کے موقع پر مسلمان ویڈیوگرافی کروا رہے اور ویڈیوگرافی میں اپنی عورتوں کو، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، اس کے سامنے بے نقاب اور بے حجاب لا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ پڑوسی اگر تمہاری بیٹی کو گھور کے دیکھے تو کہتے ہیں کہ اس کی آنکھیں نکال لیں گے، اور دلہن کو سجا سنوار کر اس مشرک کے سامنے کھڑا کرتے ہو۔ قاضی صاحب نکاح پڑھانے آتے ہیں تو پہلے 5 منٹ پہلے آ کے کہتے جلدی جلدی پردہ کرو، دوپٹہ اوڑھ لو، قاضی صاحب آ رہے ہیں۔ قاضی صاحب سے چھپانے کا کتنا شوق ہے اور ان مشرکین سے، اور باضابطہ اس کی ویڈیو آپ اپنے اسٹیٹس پہ لگاتے ہو، اپنے واٹس ایپ پر فیس بک پر شیئر کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ حضور کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جب تمہارے گھر کی عورتوں کی تصویریں تم فیس بک پر شیئر کرتے ہوں گے؟ اس سے زیادہ بے غیرت مرد کون ہے جو اپنے گھر کی عورتوں کی تصویر کو شیئر کرے، جو اپنی شادیوں کی ویڈیوز کو کی کلپیں بنا کر کے اپنے واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ رکھے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری فکر کیا ہے۔ شادی کے بعد باضابطہ طور پر دولہا اپنی بیوی کو اپنے دوستوں سے ملاتا ہے۔ یہ آج ہمارے یہاں بھی یہ لعنت آ گئی ہے۔ اور سن لو، اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر تیرا سگا بھائی یا چھوٹا بھائی یا بڑا بھائی، اس سے بھی پردہ کروانا تیرے لیے فرض ہے۔ جب سگے چھوٹے بھائی سے پردہ فرض ہے، جسے دیور کہتے ہیں، تو دوستوں سے ملانے کی اجازت کس نے دی؟ یہ جو 5 وقت سورہ فاتحہ پڑھتے ہو، یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ آج تک مسلمان سورہ فاتحہ کو بھی نہیں سمجھ سکا کہ فاتحہ کہہ کیا رہی ہے۔ اس کا اینڈ ہوتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ ہمیں یہودیوں کے اور نصرانیوں کے راستے پر نہ چلا۔ کن کے راستے پر چلا؟ صراط الذین انعمت علیہم، اپنے نبیوں کے راستے پہ چلا، صدیقوں کے راستے پہ چلا، شہیدوں کے راستے پہ چلا، ولیوں کے راستے پہ چلا، یہود و نصارہ کے راستے پہ نہ چلا۔ یہ 5 وقت کی مسلمانوں کی دعا ہے۔ مسلمان جتنی دعا یہ کرتا ہے کوئی اتنی دعا نہیں کرتا۔ سب سے زیادہ ہماری دعا یہی کی جاتی ہے، لیکن دعا تو یہ کرتے ہیں، لیکن کیا زبان اور دل کا تضاد ہے، گفتار اور کردار کا کتنا بڑا تضاد ہے کہ جو نماز میں کھڑے ہو کے کہیں مجھے چلا نبیوں کے راستے پہ، چلا صدیقین کے راستے پہ، چلا شہیدوں کے راستے پہ، چلا ولیوں کے راستے پہ، اور نماز کا سلام پھیر کر کے یہود و نصارہ جن کے راستے پہ چلنے سے پناہ مانگتا ہے انہی کے راستے پہ جا رہا ہے۔ سمجھے ہی نہیں کہ کہتے کیا ہے، سورہ فاتحہ نہیں سمجھے، موبائل سمجھ میں نہیں آئے تو گھنٹوں اس پہ ٹائم لگاتے ہیں کہ یہ فنکشن مجھے سمجھ میں آنا چاہیے۔ سارے فنکشن سمجھنے والوں سے کبھی قرآن بھی تو سمجھو، کم سے کم سورۃ الفاتحہ سمجھ لو کہ کہتے کیا ہو اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں کیا کہتے ہو ذرا وہ تو سمجھ لو۔ بہت ٹائم نہیں لگے گا، بیٹھو تو صحیح۔ اور قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے کہ اگر کوئی قرآن کو کثرت سے پڑھے تو قرآن سے اس کی دوستی ہو جاتی، پھر قرآن کے الفاظ خود ہی بتاتے کہ میرا معنی کیا ہے۔ یہ قرآن کی خصوصیت ہے۔
कुरान खुद बताते अपने पढ़ने वालों को कि मेरा माना, इसीलिए तो कुरान का कोई माना हतमी तौर पर किसी मुफस्सिर ने मुकर्रर नहीं किया। क्यों? जब गालिब और इकबाल के एक एक शेर के कई कई माने हो सकते हैं, जब बंदों के कलाम के इतनी मानवियत है, तो खालिक के कलाम की मानवियत का सुभान अल्लाह। ये कुरान मुकद्दस की शान। आज भी कुरान के माना मोमिनीन के दिल पे नाजिल होते हैं। कुरान के माना अब भी, नुज़ूले कुरान बंद हुआ है, नुज़ूले मानिए कुरान अभी तक लोगों के दिलों पे जारी है। कोई कुरान की तिलावत तो करे, कोई कुरान को समझने की कोशिश तो करे, कोई कुरान को लेकर तो बैठे। तो कुरान क्या कहता है? तुम्हें किसके रास्ते पे चलना है? नबियों के, सिद्दीकीन के, शुहदा के, वलियों के। किस वली ने अपनी बीवी को बेहिजाब किया? किस वली ने अपनी बेटी को बेनकाब किया? अरे सबको अपनी जगह रखो। जो सबकी जान, सबकी शान, सबका ईमान, ईमान का भी ईमान है, उस मुस्तफा जाने रहमत ही को देख लेते कि उन्होंने अपनी बीवियों को किस तरह पर्दे में रखा। यहां तक के एक नाबीना सहाबी आ गए तो सरकार ने अपनी सबसे चहीती ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा से फरमाया, आयशा पर्दा करो। तो उन्होंने इशारा किया, किससे पर्दा करो? तो कहा, इनसे, अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम से, नाबीना साहबी से पर्दा करने के लिए कहा। तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, ये तो नाबीना है। आका फरमाते हैं, ये नाबीना है ना, तुम तो नाबीना नहीं हो। आका ने नाबीना से भी पर्दा करने का हुक्म दिया। और अल्लाह अकबर, वो भी कौन नाबीना? जिसका जिक्र कुरान में आ रहा है, अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम, जिनसे एराज करने की बुनियाद पर अल्लाह अकबर सूरह अबसा व तवल्ला का नुज़ूल हो रहा है। ऐसा शान वाला, ऐसा मुत्तकी, ऐसी अजमत वाला, अल्लाह अकबर। अभी मैं सूरह अबसा व तवल्ला का तर्जुमा नहीं पेश करता, वो बात नहीं करता, मेरे अंदर इतनी जुर्रत ही नहीं। कभी मैंने उस आयत मुबारका का की तफसीर और तशरीह पेश की हो, हालांकि वो भी मेरे नबी की चमकती दमकती नात है। लेकिन अल्लाह अकबर, ऐसी शान वाले सहाबी, उनसे मेरे आका नाबीनाओं के पर्दा करने का हुक्म दे रहे हैं। और आप तारुफ किससे करा रहे? हाथ किससे मिलवा रहे? शराबियों से, जानियों से, जुआरियों से, जिनके दिल में अल्लाह का खौफ नहीं, अल्लाह की खशियत नहीं। नई नवेली दुल्हन को मिलाते हो। हुजूर देखो अपनी बेटी की किस तरह तरबियत करते हैं। मेरे नबी की बेटी की बात आती है तो मैं हैरान रहता हूं कि अल्लाह अकबर, कायनात की सारी औरतें एक तरफ रखी जाए और मेरे नबी की ये शहजादी, जिनको दुनिया सज्जदा कायनात, मखदूम कायनात, मलका फिरदौस बरी, सज्जदा तैयबा ताहिरा, खातून जन्नत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कहती है, क्या वो खातून थी जिसके सर के दुपट्टे को कभी चांदो सूरज ने भी नहीं देखा। अपने नबी की सुन्नत भूल गए, अपने नबी का तरीका भूल गए। हमारी बेटियां इतनी पाबंद तो नहीं हो सकती कि चांदो सूरज से भी दुपट्टे को बचा ले जाए, लेकिन कुछ तो सोचो, कुछ तो पर्दा करो। जानते हो, जब जब अंग्रेजों के नक्शे कदम पे चलोगे, जब जब अल्लाह के दुश्मन के नक्शे कदम पे चलोगे, क्या दिखाया जाएगा? ये जो शादी के बाद दोस्तों से औरतों को मिलाते हो, उसका नुकसान क्या है? मुझे मेरे एक बुजुर्ग ने बताया था, बहुत दुख की बात, कि शहर का नाम तनाई में तो बता दूंगा, लेकिन माइक पे नहीं बताता, क्योंकि लोग नाराज होते हैं कि आपने हमारे शहर को बेइज्जत कर दिया। हालांकि वल्लाह मेरी नीयत किसी शहर को बेइज्जत करने की नहीं। बहुत बड़ा शहर है हिंदुस्तान का। उस शहर का एक जवान शादी के बाद अपने दोस्तों से अपनी बीवी को मिलाता है। अल्लाह ने खूबसूरत बीवी दी थी। जब उससे मिलाया, चंद दिनों के बाद क्या देखा कि मियां बीवी के अंदर इख्तिलाफ पैदा होने लगा। नई नई शादी हुई थी, मोहब्बत परवान चढ़ने की बजाय नफरतों के बीज बो दिए गए, खुशियों की बजाय गम के बादल मंडलाने लगे। उस जवान ने उस नई नवेली दुल्हन को, जिसके हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी थी, समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती, मुझे तलाक दे दो। अभी हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी और वो तलाक मांग रही थी। जानते हैं, उसने कहा ठीक है,
طلاق لینا ہے تو کورٹ میں آ جاؤ، کورٹ کے ذریعے سے طلاق دیں گے۔ آپ کو حیرت ہوگی، جب وہ طلاق لینے کے لیے بائک پر بیٹھ کر آئی تو وہ کسی اور کی بائک نہیں تھی، بلکہ چند دنوں پہلے جس دوست سے ملاقات کرائی تھی اسی دوست کی بائک پر وہ بیٹھ کر آئی تھی۔ بعد میں پتا چلا جس سے ملانے لے گئے تھے اسی سے افیئر ہو گیا اور گھر اجڑ گیا۔ یہ دن دیکھنا کیوں نصیب ہوا؟ رسول اللہ کی سنت سے انحراف کرنے کی بنیاد پر۔ اے میرے جوانوں، خدا کے لیے نبی کو قبر انور میں اذیت دو گے، نبی کے دل کو تکلیف پہنچاؤ گے، یاد رکھنا اللہ تم سے خوشیاں چھین لے گا، تم پر ابر کرم نہیں برسے گا۔ میں بطور بد دعا نہیں کر رہا ہوں، واللہ آپ کو آگاہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ میرے جملوں کو بطور بد دعا کبھی نہ سمجھنا، میں آگاہی کے طور پہ بتا رہا ہوں۔ رسول اللہ کے دل کو نشتر لگاؤ گے تو تمہارے یہاں بہار آئے گی، تمہارے یہاں خوشیوں کے پھول کھلیں گے۔ ہرگز نہیں، کبھی بھی نہیں، ہرگز نہیں، کبھی بھی نہیں۔ اس لیے یہ جو تم نے انگریزوں کا طریقہ ایجاد کر رکھا ہے، بلکہ میں ایک شادی میں گیا تو میں نے دیکھا کہ پورا مجمع بیٹھا ہے مردوں کا اور عورتوں کا، اور اسٹیج پہ دولہا دلہن ہے، اور باضابطہ طور پہ وہاں لوگ دولہے سے بھی آ کر مل رہے ہیں اور دلہن سے بھی آ کے مل رہے ہیں۔ میں نے تو توبہ کی، کھانا کھائے بغیر جانے کی کوشش کی۔ دولہا کے گھر والوں نے، دلہن کے گھر والوں نے ہاتھ جوڑے، زندگی بھر لوگ سر اٹھا کے چلنے نہیں دیں گے، آپ ہمارے یہاں کا کھانا کھا لیں۔ میں نے کہا ایک ہی شرط ہے، اسٹیج سے یا تو دلہن اترے گی یا تو فقیر جا رہا ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے شادیوں میں شرکت کے لیے سوچا کہ یا اللہ جہاں ایسا ماحول ہو، مجھ جیسا فقیر وہاں جا کے کرے گا کیا؟ یہ صورتحال ہے، بہت دکھ ہوتا ہے۔ ارے جب مجھ جیسے گرے پڑے کو اتنی تکلیف ہوتی ہے تو ہمارے نبی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، سید المعصومین کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ شادیوں میں بھی تم نبی کا دل دکھا رہے ہو، شادی کے بعد بھی رسول اللہ کا دل دکھا رہے ہو، تو یاد رکھو عشق مصطفیٰ کس چیز کا نام ہے۔ حضور کی اداؤں کو اختیار کرو۔ آقا نے پردے کا حکم دیا، میری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں، حضور کے نام نامی اس میں گرامی پر میری مائیں بہنیں سب قربان کرنے کی بات کرتی ہے، لیکن میں ان سے پوچھتا ہوں میری بہن تو بے پردہ کیوں گھومتی ہے؟ جب نبی پاک نے فرمایا کہ عورتوں پہ پردہ فرض ہے تو عورتیں بے پردہ کیوں گھومتی ہے؟ اے میری بہن، اگر تو سیریل دیکھ کر جینا چاہتی ہے تو سن لے، لوگوں نے تو تجھ سے جینے کا حق بھی چھین لیا تھا۔ وہ میرا اور تیرا نبی ہے جس نے طائف کی وادیوں میں پتھر کھا کر، جس نبی نے مکے میں کانٹوں پر چل کر کے عورتوں اور بچیوں کی عظمت کو بتایا تھا، اور اس دور میں فرمایا تھا جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس گھر میں 70,000 فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور وہ فرشتے اس بچی کو چاروں طرف سے گھیر کر کہتے ہیں اے کمزور جان سے پیدا ہونے والی کمزور جان، جب تک تو اس گھر میں موجود رہے گی ہم بھی اسی گھر کے اندر موجود رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ بیٹیوں کی عظمت بتانے والے میرے نبی ہیں، بیٹیوں کی عزت بتانے والے میرے نبی ہیں۔ ارے نادان میری بہن، جب لوگ بچیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے اس وقت میرے نبی اپنی بیٹی کے لیے استقبال کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے اور فرماتے تھے فدا کی امی و ابی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اس رسول کا عورتیں دل دکھائے گی تو پھر تمہارے گھر میں بہاریں کہاں سے ہوگی؟ بہت دور نکل گئے۔ میں کوئی بہت دکڑا لمبا چوڑا لے کر بیٹھنا نہیں چاہتا، لیکن کیا کروں، دل بھی بے چین ہوتا ہے۔ سوچتا ہوں کچھ چیخ لو اس کتے کی طرح، جیسے کوئی بکریوں پر یا بھیڑوں پر بھیڑیا آتا دیکھتا ہے تو وہ بچا تو نہیں سکتا نا بکریوں کو، لیکن وہ بھونک کر کے اس کے جو چرواہا ہے اس کو بیدار کرتا ہے کہ اپنی بکریاں بچا لے۔ بس اسی طرح اپنا بھی حال ہے، ہم آپ کو بچا تو نہیں سکتے نا جہنم سے، ہم آپ کو بچا تو نہیں سکتے نا برائیوں سے، لیکن چیخ کر آپ کو آگاہ کرتے ہیں لوگوں اپنے نبی سے دور نہ جاؤ، اپنے نبی کے قریب آؤ، اپنے حضور کی چوکھٹ سے قریب آؤ۔ اے بھٹکے ہوئے آہو پھر صبح حرم چلو، وہیں پر ترقی ہے، وہیں پر کامیابی ہے، وہیں پر صبح ہے، وہیں اجالا ہے، وہیں ایمان ہے، وہیں عروج ہے، وہیں ارتقاء ہے، وہیں سیادت ہے، وہیں قیادت ہے، وہیں امامت ہے۔ ذکر چلا تھا سیدنا
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ وقت کا عشق و محبت کا امام، وقت کا نہیں بلکہ قیامت تک کی عشق و محبت کا امام، پوری امت کا امام، سارے صحابہ کا امام، اللہ اکبر۔ بچپنے سے حضور کے ساتھ رہتے تھے، بہت عشق تھا حضور سے، بڑی محبت تھی۔ آقا نے نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا، تب سے وہ میرے آقا کے ساتھ رہتے تھے، اور جب میرے آقا نے نبوت کا اعلان کیا تو آقا فرماتے ہیں جب میں نے نبوت کا اعلان کیا تو ہر ایک نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے، لیکن ایک ابو بکر تھا جس نے کوئی دلیل بھی نہیں پوچھی، بغیر دلیل کے جو مسلمان ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ، بغیر دلیل کے مسلمان ہوا۔ آقا کی حدیث ہے، حالانکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان ہونے سے پہلے یہ کہا تھا کہ آپ نے نبوت کا اعلان کیا، لیکن مجھے بتائیں نا، آقا بتائیں نا کہ آپ نبی ہے، لوگ مجھ سے پوچھیں گے تو میں لوگوں کو، خود کے لیے نہیں لوگوں کے لیے، لوگوں کو کیا دلیل دوں گا؟ فرمایا یمن میں سو کر جو تو نے خواب دیکھا نا، کیا وہ میری سبحان نبوت اللہ۔ کی دلیل نہیں؟ اور پھر حضور سے جو پیار کیا، اپنے گھر جاتے تھے، حضور کے ساتھ رات دن لگے رہتے۔ میں حیران ہوں، کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ بولوں کہ نہ بولوں، بیان کروں کہ نہیں کروں، لوگ اس کا مس یوز تو نہیں کریں گے، لیکن پھر میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، بتا دینا چاہیے۔ ایک دن ان کے والد ابو قحافہ نے کہا کہ کیا سب کچھ چھوڑ کے انہی کے پیچھے گھومتا ہے، یہ جملہ کہا، سب کچھ چھوڑ کے کیا انہی کے پیچھے گھومتا ہے؟ ایک ایسا زوردار تماچا مارا کہ باپ زمین پہ گر پڑا، اور آستین چڑی ہوئی ہے، تھر تھرا رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، اتنے غصے میں کہ کانپ رہے ہیں۔ حضور کے پاس ہے، کہا ابو بکر کیا؟ حضور اجازت لینے آیا ہوں، وہ میرے باپ نے آپ کی بے ادبی کر دی، توہین کر دی۔ کیا توہین کی؟ بولتا ہے کہ ان کے پیچھے کیا پھرتا رہتا ہے سب چھوڑ کر کے، تو نے کیا کیا؟ میں نے اس کو مارا، گر پڑا ہے، اب اتنی اجازت لینے آیا ہوں کہ اجازت دو کہ اس کو مار ڈالوں۔ مجھے باپ نہیں چاہیے، مجھے رسول پاک چاہیے، اس کو مار ڈالنا چاہتا ہوں، یا پھر اس کے لیے دعا کرو کہ وہ بھی آپ سے عشق کرے۔ سرکار نے مار نہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ اسے بھی عاشق سبحان بنا۔ اللہ سبحان اللہ، نعرے پھر تکبیر، اللہ نے ان کے باپ کو بھی ایمان کی دولت دی، اور پھر ابو بکر کے خاندان کی یہ شان ہو گئی کہ وہ خود صحابی، ان کے ماں باپ صحابی، ان کے بیٹا بیٹی صحابی، ان کے پوتا پوتی صحابی، ان کے نواسے نواسے صحابی۔ صدیق اکبر کی 4 پشتوں کو خدا نے شرف صحابیت عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، وہ کیسا کشتہ عشق رسول تھا کہ حضور کے ساتھ رات دن لگے رہتے تھے۔ آخر میں رسول اللہ کو اپن کے گھر کی چوکھٹ پہ پہنچا کر ابو بکر واپس لوٹتے تھے گھر۔ اب گھر آتے تھے تو گھر میں بیوی بچوں میں دل نہیں لگتا تھا، بے چین رہتے تھے، تڑپتے رہتے تھے۔ پھر گھر سے نکلتے اور حضور کی چوکھٹ پہ آ کر بیٹھ جاتے۔ اب حضور تو نہیں ہے نا چوکھٹ پہ بیٹھتے، حضور کی چوکھٹ دیکھتے رہتے۔ کبھی یہ رخسار نبی کی چوکھٹ پہ رکھتے، کبھی یہ رخسار نبی کی چوکھٹ پہ رکھتے۔ لوگوں نے ہم سے بہت مذاق اڑایا، کیا عشق و محبت کی باتیں کرتے ہو تم لوگ، کہانی کس سے بیان کرتے ہو؟ ہم نے کہا تم نے نبی کے عشق سے دور اگر نہ کیا ہوتا تو عرب کی زمین پہ تھیٹر نہ بنے ہوتے۔ تم نے توحید کے نام پہ رسول اللہ کا عشق نکالا، اگر ان کے دلوں میں عشق مصطفیٰ ہوتا تو وہ کبھی عرب کی زمین کو جوؤں کے اڈوں سے گندا نہ کرتے، وہ کبھی بت خانے بنانے کے پلان نہ کرتے۔ تم نے عشق مصطفیٰ چھینا۔ اقبال نے کہا تھا فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ میں کہتا ہوں آج بھی کچھ نہیں بگڑا، مسلکی تعصب اور مکتبہ فکر کی بات چھوڑو اور قرآن و سنت کی بات کرو، مسلک صدیق کی بات کرو، اپنے مولوی کے مسلک کی بات نہ کرو، مسلک صدیق کی بات کرو، مسلک فاروق
کی بات کرو، مسلک عثمان کی بات کرو، مسلک علی کی بات کرو، مسلک صحابہ اور اہل بیت کی بات کرو، مسلک اولیاء کی بات کرو، تاکہ تمہیں پتا چلے کہ کسی نے بھی عشق و محبت سے ہٹ کر بات نہیں کی۔ اور جہاں تک امام اہل سنت کی بات ہے تو اس مرد قلندر سے پیار اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو اپنے قریب بلاتا ہی نہیں، وہ تو غمگین ہوتا ہے تو بھی عشق کی بات کرتا ہے، وہ لیٹتا ہے تو بھی عشق کی بات کرتا ہے، حتیٰ کہ بھائی کی میت ہو جاتی ہے تو بھائی کا غم منانے کی بجائے وہ وہاں بھی عشق مصطفیٰ کی بات کرتا ہے۔ آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، جگمگا اٹھتی میری گور کی خاک تیرے قربان چمکنے والے، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا کہتے ہیں اگلے زمانے والے، کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ آؤ عشق کی بات کریں، آؤ محبت کی بات کریں، آؤ پیار کی بات کریں، آؤ الفت کی بات کریں۔ صدیق اکبر جب اپنے گھر میں دل نہیں لگتا، حد ہے، بیوی بچوں کو دیکھ کر نبی کے بغیر دل نہیں لگتا، اور ہم کیسے عاشقان رسول کہ 3 گھنٹہ فلموں میں ہمارا دل لگ جاتا ہے۔ عاشقوں کو تو گھر میں بھی بے چینی ہوتی ہے، ہم کیسے؟ یہی ہے ہم چٹنگ کر رہے ہیں، معاف کر دینا۔ یہ نہیں کہتا کہ آپ عاشق رسول نہیں، کہاں سے کہوں، ہمت ہی نہیں ہے، آپ عاشق رسول ہو، میں تو آپ سے بہت چھوٹے درجے کا آدمی ہوں، لیکن آپ سے کہتا ہوں عشق والوں کو تو گھر میں دل نہیں لگتا، 3 گھنٹے فلم میں ہمارا دل کیسے لگ جاتا ہے، رات کے 3 4 بجے تک گندی فلمیں دیکھنے میں دل کیسے لگ جاتا ہے۔ وہاں تو عاشق کو محبوب کے سوا کچھ دکھتا ہی نہیں۔ صدیق نبی کی چوکھٹ پر آ رہے ہیں اور وہیں بیٹھ کر کے کبھی یہ رخسار نبی کی چوکھٹ پہ رکھتے، کبھی یہ رخسار۔ اگر آج 1857 کے بعد کے لوگ ہوتے تو کہتے دیکھو ابو بکر سجدہ کر رہے ہیں، مشرک ہو گئے، ہے نا؟ لیکن خدا کا شکر، خدا نے اس وقت انہیں پیدا نہیں کیا تھا، کیونکہ اس وقت لوگوں کو بتانا تھا نا کہ اصل مسلک کیا ہے، دین کا منہج کیا ہے، اسلام کی روح کیا ہے۔ صدیق یہ رخسار نبی کی چوکھٹ پہ، اور اسی عالم میں نبی کی چوکھٹ پہ سر رکھ کے لیٹ جاتے، آنکھ بند ہو جاتی، کہیں چین نہیں ملتا تو نبی کی چوکھٹ پہ چین ملتا ہے، یار کی چوکھٹ پہ چین ملتا ہے۔ جب کہیں سے بھی نہیں ملتی ہے سکون کی دولت، تیرے دیوانے تیری محفل کو سجا لیتے ہیں۔ جب صبح ہوتی، توجہ کرے، جب صبح ہوتی، صبح کو نبی دروازہ کھولتے اور دیکھتے کہ ابو بکر چوکھٹ پہ پڑے ہیں، تو سرکار پوچھتے ابو بکر کون سی ضرورت تم کو لائی ہے، کون سی حاجت تم کو لائی ہے؟ تو صدیق کہتے میرے آقا جب گھر جاتا ہوں تو آپ کے بغیر دل نہیں لگتا، تو میں گھر سے نکل کے آپ کے پاس آتا ہوں، آپ نہیں دکھتے تو آپ کی چوکھٹ سے دل کو تسلی دیتا ہوں، اور سوچتا ہوں کہ جب صبح ہوگی ابو بکر سب سے پہلے کسی کو دیکھے گا تو آمینہ کے لال کو دیکھے گا، اور آمینہ کا لال سب سے پہلے کسی کو دیکھے گا تو اپنے غلام ابو بکر صدیق کو دیکھے گا۔ یہ عشق تھا، یہ عشق۔ اور جب آپ میرے آقا کا وصال ہو گیا نا، حضور نے پردہ فرما لیا نا، تو اللہ اکبر، ابو بکر صدیق نماز کا سلام پھرتے اور اٹھتے تو کوئی ہاتھ پکڑ کے کہتا کہاں جا رہے ہو؟ کہا حضور کی یاد آ گئی، حضور کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں۔ تو کہتے کیا حضور کا وصال ہو گیا، تم بھول گئے؟ تو کلیجہ پکڑ کے پھر بیٹھ جاتے۔ کبھی لوگ ابو بکر صدیق کو دیکھتے کہ جنگلوں میں گھوم رہے ہیں تو جنگل کے چرواہے کہتے ابو بکر تمہارا یہاں کیا کام؟ کہا حضور کو مدینے میں ڈھونڈا نا، آقا وہاں نہیں ملے اس لیے جنگل میں آ گیا۔ تو چرواہے کہتے ابو بکر بھول گئے، حضور تو پردہ فرما گئے، حضور کا تو وصال ہو گیا۔ تو آپ کلیجہ پکڑ کے وہی بیٹھ جاتے۔ شکاری پوچھتے یہ جنگل میں کیا کر رہے ہو ابو بکر؟ اور کہتے حضور کو مدینے میں ڈھونڈا نہیں ملے نا، اس لیے یہاں تلاش کرنے آ گئے۔ کہا حضور تو پردہ فرما گئے۔ یہ صدیق اکبر کا حال تھا، ان کے عشق کی کیفیت یہ تھی۔ اللہ اکبر۔ آئیے گفتگو کو بہت طول نہ دیتے ہوئے مجھے چند صحابہ کی زندگیاں اور یاد آتی ہے، تھوڑا سا وہ عرض کر دوں۔ یاد رکھنا سیدنا بلال حبشی کا نام سنا ہے؟ بلال نے جب اسلام قبول کیا،
بلال حبشی نے اسلام قبول کیا. حضرت بلال حبشی کو امیہ بن خلف نے لوہے کی زرہ پہنا دی, گرم گرم, اور دھوپ میں ڈال دیا. کہا جب تک محمد کو نہیں چھوڑوں گے پڑے رہیں گے ایسے ہی. سیدنا بلال کہتے سب چھوڑ دوں گا, جان چھوڑ دوں گا, جان دنیا چھوڑ دوں گا, لیکن دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتا. پھر کیا ہوا پتہ ہے میری قوم کے جوانوں؟ آج ہمیں کوئی مارتا نہیں ہے, کوئی پیٹتا نہیں ہے, کوئی ہمیں سزا نہیں دیتا, لیکن پھر بھی ہم نبی پاک سے دور ہو گئے. بہت نقصان کر رہے ہو اپنا, بہت بڑا نقصان کر رہے ہو اپنا. دوسرے دن کیا ہوا؟ بلال حبشی کے لیے کوئلے سلگائے گئے, انگار دہکائی گئی, اور جلتے ہوئے انگاروں پر بلال کو لٹا دیا گیا, اور سینے پہ چکی رکھ دی گئی, چکی کا پتھر رکھ دیا گیا. بلال احد احد پکارتے رہے, لیکن نبی کا دامن نہیں چھوڑا, حضور کا دامن نہیں چھوڑا. مسلمانوں ہم کہاں ہیں؟ ہم حضور سے بلال دہکتی ہوئی آگ پر بھی نبی کا دامن نہیں چھوڑتے, اور ہم نے گانوں کی دہلیز پر, فلموں کی دہلیز پر, گندے مناظر کی دہلیز پر حضور سے دوری اختیار کر لی. نہیں نہیں, ہمیں قریب آنا ہوگا, اپنے نبی کے قریب آنا ہوگا. اور یاد رکھنا عشق قربانی مانگتے, قربانی. جہاں قربانی نہیں وہاں عشق نہیں. آپ اور ہم تھوڑی دیر یہاں بیٹھ کر صرف اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچیں ہم نے کیا قربانی دی. بس حضور کے لیے کیا قربانی دی؟ ایک طرف صبح کی نماز, ایک طرف عشق مصطفیٰ. عشق نے کہا اٹھ مسجد جا, بولو ہم اٹھے, کوئی قربانی. ایک طرف بیٹی میں, ایک طرف بیٹی کی شادی میں ڈی جے, ایک طرف عشق مصطفیٰ. عشق نے کہا ڈی جے لگائے گا تو نبی کا دل چھلنی ہوگا, رکے, چھوڑا کچھ نہیں, سب کریں گے, اور بعد میں رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی. ایک روایت پڑھتا ہوں, کئی کتابوں کا نچوڑ ہے اس میں, اس کو سن لو, بات اپنی مکمل کرتا ہوں. اور یاد رکھنا جو عشق میں قربانی دے گا انعام حضور اسی کو دیں گے, کیونکہ ہر ڈگری کی سند انسان دیتا ہے, عشق مصطفیٰ کی سند پروردگار عطا کرتا ہے. یہ بہت بڑی منزل ہے عشق کی. علامہ جلال الدین مولانا عارف رومی سے کسی نے پوچھا کہ میں کیا بنوں تو کامیاب ہو جاؤں گا؟ عارف رومی کہتے ہیں عاشق بن جا تو سب کچھ بن جائے گا. عاشق بن, عشق اپنے اندر پیدا کر تو سب کچھ بنے گا. اس لیے کہ عشق سے بڑی اگر کوئی ڈگری ہوتی, عشق سے بڑی اگر کوئی ڈگری ہوتی تو عارف رومی جیسے لوگ اسی کو بننے کی بات کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ علم کی ڈگری لے لیں تو بھی آپ ناکام ہو سکتے, آپ دولت مند بنے تو بھی ناکام ہو سکتے. کتنے علم والے ناکام ہوئے, کتنے اہل ثروت ناکام ہوئے. مجھے کوئی اہل عشق بتا دو جو کبھی ناکام ہوا, ایک نام بتا دو, ایک نام بتا دو. عقل والے آبادی چاہتے ہیں, عشق والے ویرانی چاہتے ہیں. وہ ویرانی میں بھی آباد ہیں, دیکھا نہیں؟ عقل والے حکومت چاہتے ہیں, عشق والے یار کی محبت پہ حکومت کو لات مار کے سمنان سے ہندوستان آتے ہیں. بتاؤ نقصان ہوا؟ کوئی پچھتاوا ہوا؟ ہرگز نہ ہوا. اللہ اکبر. عشق والے جینا چاہتے, عقل والے جینا چاہتے ہیں, عشق والے جلنا چاہتے ہیں. لوگ جی کے بھی ناکام ہیں اور وہ مر کے بھی, گھرانہ لٹا کے بھی, سر کٹا کے بھی, بچے کٹا کے بھی آج بھی کربلا میں شان سے اپنی عظمت کا پرچم لوگوں کے درمیان بلند کر رہے ہیں. اللہ اکبر. ہر مرنے والے کو زمین میں رکھا جاتا ہے, لیکن جو عشق میں مرتا ہے اس کو نیزے پہ اٹھا کر کے اونچا کر کے بتایا جاتا ہے. عشق والوں کو مار کر بھی تم نیچا نہیں کر سکتے, اپنے ہاتھوں سے اونچا کر کے بتا رہے ہو کہ اہل عشق کا مقام کیا ہے, اہل عشق کا مرتبہ کیا ہے. یاد رکھنا عشق کرو گے تو انسان ہی نہیں قبر میں فرشتے بھی احترام کریں گے. میرے امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری, فدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی ہے. اور ہر محبوب آپ کے ساتھ جفا کر سکتا ہے, لیکن اللہ کا محبوب, اللہ اکبر, یہاں تو وفا ہی وفا ہے. وفا
وفا نے یہاں سے وفا سیکھی، حیا نے یہاں سے حیا سیکھی، اخلاق نے یہاں سے اخلاق سیکھے، کردار نے یہاں سے کردار سیکھا، حسن نے یہاں سے ملاحت سیکھی، سب تو یہیں سے سیکھ رہے ہیں۔ اور نادان اس سے کیوں عشق کرتا ہے جس سے عشق کرنے پہ تو بدنام ہو جائے؟ اس سے عشق کر جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، فرشتے ہی محبت کرتے ہیں۔ کائنات میں اللہ کا ایک ہی محبوب ہے، بس اور کوئی نہیں۔ یہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کائنات میں اللہ کا محبوب ایک ہی ہے، کوئی محبوب نہیں۔ جتنے بھی محبوب بنتے ہیں اسی کی محبت کی بنیاد پہ محبوب بنتے ہیں۔ خدا ڈائریکٹ کسی سے محبت نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ اس سے پیار کرو گے تو تجھ سے پیار۔ حدیث ہے، اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا موسیٰ کیا تو چاہتا ہے کہ تیری آنکھوں سے تیری بصارت جتنی قریب ہے اس سے زیادہ میں تیرے قریب ہو جاؤں؟ تیرا کلام تیری زبان سے جتنا قریب ہے اس سے زیادہ میں تیرے قریب ہو جاؤں؟ تیرے جسم سے تیری جان جتنی قریب ہے اس سے زیادہ میں تیرے قریب ہو جاؤں؟ موسیٰ نے کہا کون نہیں چاہتا مولا، ہم تو یہی چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا پھر اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میں تیرے قریب ہو کر تجھے اپنے قریب کر لوں تو تو نے ایک کام کرنا، جس سے میں پیار کرتا ہوں اس سے تو نے پیار کرنا۔ کہا مولا وہ ہے کون جس سے تو پیار کرتا ہے؟ کہا وہ آمنہ کا لال عبداللہ کا جگر گوشہ ہے جس سے میں پیار کرتا ہوں۔ کہا یہ محمد کون ہے؟ کہا محمد وہ ہے، اگر وہ نہ ہوتا تو نہ تجھے پیدا کرتا نہ جنت پیدا کرتا، حتیٰ کہ اگر ان کو نہیں پیدا کرنا ہوتا تو اپنی ربوبیت کا اظہار بھی نہ کرتا۔ انبیاء کو جس کی محبت کی دعوت دی گئی، ارے دیکھو میں تو لوگوں کو کہتا ہوں پاگل ہو یار، ان کو چھوڑ کر سب کے پیچھے پڑے ہو، حالانکہ ان کی وجہ سے آپ کو کتنا انعام مل رہا ہے، ہم کو کتنا انعام مل رہا ہے۔ دیکھو غور کرنا، آدم علیہ السلام جو ہم سب کے باپ ہیں، ایک لغزش پیغمبرانہ وہ بھی تو جنت سے باہر کیے گئے، ہے نا؟ ایک لغزش پیغمبرانہ پر معصوم کو جنت سے باہر کیا گیا، اور کروڑوں گناہ کے باوجود ہمیں اندر کیا جائے گا، کروڑوں گناہ کے باوجود ہمیں اندر کیا جائے گا۔ اس کی بشارت بھی دی گئی۔ کیا بشارت دی گئی پتہ؟ جب اللہ نے قلم کو پیدا کیا نا، کائنات زمین اور آسمان کی پیدائش سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ اچھا یہ قلم عرش کرسی کس سے پیدا ہوئے وہ بھی بتاؤں آپ کو؟ میرے نبی کے نور کے پسینے سے پیدا۔ جس کے نور کے پسینے کا یہ عالم ہو کہ عرش و کرسی پیدا ہوتے ہیں، لوح و قلم، اس نور کی شان کیا ہوگی؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ نے اپنے نور کی تجلی سے نور پیدا کیا تو اس کا نام رکھا محمد۔ لوگ نکلے ہیں میرے نبی کی گستاخی کرنے، ان کو بتاؤ تم اپنی اوقات دیکھو، اپنی حیثیت دیکھو، نہ باپ کا پتہ نہ آپ کا پتہ، اور نکلے اس کی توہین کرنے جس کے لیے پورا قرآن نازل ہوتا ہے، جس کے لیے کائنات بنتی ہے۔ قیامت میں پتہ چلے گا وہ کون ہے۔ میں تو کہتا ہوں اگر آنکھ ہو تو دیکھ، تتلیاں کس کی وجہ سے باغپن کر رہی ہے، پھول کس کے عشق میں کھل رہے ہیں، مجوسیوں کے آتش کدہ میں آگ کس کے عشق میں جل رہی ہے، اور بت قدوں میں اگر ہیبت زدہ بت پڑے ہیں تو کس کے حسن کو سوچ کر کے وہ معبود پڑے ہیں۔ سب ان کے آگے جھک رہے ہیں، وہ کسی کی تلاش میں ہے، وہ کسی کے لیے سرکردہ ہے۔ لوگوں کو جس دن پتا چلے گا محمد الرسول اللہ کی شان کیا ہے، لوگ ٹوٹ پڑیں گے ان سے محبت کرنے کے لیے۔ لیکن اس کے ذمہ دار بھی مسلمان ہے کہ ہم نے سب کا تعارف کرایا، لیکن آمنہ کے لال کا ہم صحیح تعارف نہ کرا سکے۔ اگر آپ سنی ہو مجھے معاف کر سکتے ہو تو معاف کرنا۔ ہر ایرے گہرے کے لیے ہم نے قصے گڑ گڑ کر کے بتایا، لیکن اپنے نبی کی شان ہم نے کتنی بیان کی۔ ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے پیار کرے، ہر پیر چاہتا ہے کہ مرید مجھ سے پیار کرے، استاد چاہتا ہے شاگرد مجھ سے پیار کرے۔ ہم نے یہ کتنی کوشش کی کہ سب مل کر نبی سے پیار کریں، سب مل کر نبی سے عشق کریں۔ ہم نے رسول اللہ کے معجزات کتنے بیان کیے، ہم نے حضور کا حسن کتنا بیان کیا۔ ہم تو باپ دادا کی کہانی کس سے لے کر کے بیٹھ گئے۔ کاش ہم سب محنت کرتے حضور کی عظمت پر تو آج یہ دن دیکھنا نہیں پڑتے۔ حضور کے چرچے کرو،
हुजूर सारे उन्वानों की जान है, और बुरा लगे तो 10 गालियां दे लेना, मुझे इसकी परवाह नहीं, लेकिन हुजूर का हमने तारुफ नहीं कराया, ये मानना पड़ेगा। कितना नहीं कराया पता है? फिल्म का हीरो, उसने किस खानदान में शादी की है, उसकी औरत मुस्लिम थी या मुस्लिम नहीं थी, वो कितने बच्चे हैं, उसका बाप कौन है, उसकी माँ कौन है, वो कहाँ रहता है, सब तुम्हें पता है। रसूलुल्लाह ने कितनी शादियां की और किन खानदानों में की पता है? हुजूर की अज़वाज पाक के कितने नाम, किसके क्या नाम थे पता है? हुजूर की बेटियां कितनी थी, उनके क्या नाम है पता है? हुजूर के बेटे कितने थे, उनका नाम क्या है पता है? कुछ पता नहीं। हुजूर पे पहले ईमान लाने वाले सहाबी, उनका नाम क्या है जरा बताओ, बोलो क्या नाम है? मौलना चुप रहे, आप बताओ, है ना? ये कोई नाम नहीं है उनका, ना सिद्दीक अकबर उनका नाम है, ना अबू बकर उनका नाम। अबू बकर कुन्नियत है, सिद्दीक अकबर लक़ब है। यही अलमिया है, जिसको अपने नबी के पहले जानशीन का नाम पता ना हो, वो कौम नामूस रिसालत को तहफ़्फ़ुज़ देगी। लेकिन मैं आपसे नाराज नहीं हूं मेरे अजीज भाई, तूने कंप्यूटर सीखने के लिए टाइम तो निकाला, तूने मोबाइल सीखने के लिए टाइम तो निकाला, तूने कभी क्या दीन सीखने के लिए भी टाइम निकाला? अबू बकर सिद्दीक का सही नाम, असल नाम है अब्दुल्ला इब्ने उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हुमा। उनका नाम अब्दुल्ला है, उनके वालिद का नाम उस्मान है। लेकिन नहीं पता हमें ना, क्योंकि हमने तो हीरो की तरफ तवज्जो दी, दुनिया की तरफ तवज्जो दी। जिससे इश्क होता है ना, उसकी अदाओं से प्यार। मेरे आका के तो घोड़े थे, उनके भी नाम थे। मेरे आका की तलवारें थी, उनके भी नाम थे। मेरे आका की ज़रा थी, उनके भी नाम थे। मेरे आका की ऊँटनियाँ थी, उनके भी नाम थे। हमें कुछ भी नहीं पता, कुछ नहीं। हुजूर के गिलास थे, उनके भी नाम थे। हुजूर के घर के लोटे थे, हुजूर ने उसका भी नाम रखा था। लेकिन हमें कुछ भी नहीं पता। क्यों? हम इश्क करने निकले। कितना अफसोस है ना, जिससे इश्क करने निकले उसके ना माँ बाप का नाम पता है, ना उसकी औलाद का नाम पता, निकले इश्क करने और जान कुर्बान करने की बात करते हैं। मेरे अजीज, ऐसा मत करो, वरना मिटा दिए जाओगे, तबाह कर दिए जाओगे, बर्बाद कर दिए जाओगे। इश्क करने निकलो, उनकी सीरत पढ़ो, उनका तारुफ कराओ। तो अर्ज कर रहा था, हुजूर के नूर के पसीने से अर्श कुर्सी लौह कलम पैदा हो। और कैसे पैदा हुए? अल्लाह ने उस नूर को जब अपनी शान किबरियाई के साथ देखा तो अल्लाह की हैबत से उस नूर पे पसीना आ गया, और उस नूर के पसीने से अल्लाह ने अर्श को, कुर्सी को, लौह कलम को पैदा किया। ये उस नूर के पसीने की शान है। तो फिर कलम को पैदा करने के बाद में उक्तुब या कलम, ए कलम लिख। मौला क्या लिखो? तो कहा मेरी तौहीद लिख। उसने लिखा। फिर कहा अब क्या लिखो? कहा आदम का नाम लिख, उसकी शान लिख, उसकी कौम का हाल लिख। फिर अंबिया के नाम, उनकी शान, उनकी कौम के हाल। वो ऐसा करेंगे तो मार डालूंगा, ऐसा करेंगे तो पानी में डुबा दूंगा, ऐसा करूंगा तो अजाब दूंगा। सब लिखाया। फिर मैं उक्तुब या कलम लिख। कलम ने कहा क्या लिखूं? क्योंकि वो इतना सब लिख चुका था। भाई आदमी जब लिखते लिखते आदी हो जाता है तो बहुत जगह इमला कराने की जरूरत थोड़ी पेश आती है, वो खुद ही लिखता है। जब हर जगह यही लिखा कि वो ऐसा करेंगे तो ऐसा करूंगा, यानी गुनाह करेंगे तो अजाब करूंगा, यही हुआ। तो जब महबूब की उम्मत की बात आई, मोहम्मदुर रसूल का, लिख उम्मत मोहम्मदिया का हाल। लिखा। वो पापी होंगे, वो मुजरिम होंगे, गुनहगार होंगे। कलम आगे लिखना चाहता था तो मैं उनको अजाब दूंगा। कहा तब या कलम, कलम अदब कर, कलम अदब कर। अदब किसको? कलम को कहा जा रहा है अदब कर। किसका? किसका? उम्मत मोहम्मदिया का, जिनमें पापी है, शराबी है, मुजरिम है, गुनहगार है। तब अदब कर, अदब, क्योंकि वो महबूब की उम्मत है। उनमें कुछ नहीं रखा, लेकिन प्यारे की वजह से उससे भी प्यारे हैं। अदब कर। तो मौला फिर कलम को अल्लाह ने जब कहा तब या कलम, तो कलम दो टुकड़े हो गया, शक हो गया कलम। फिर अल्लाह ने उसको उसकी असल हालत पे लौटाया। कहा मौला अब क्या लिखूं? कहा लिख, महबूब की उम्मत गुनहगार होगी और मैं गफ्फार बख्शने वाला हूं। देखा क्यों है ये? हुजूर की वजह से।
تو عرض یہ کر رہا تھا معصوم ایک لفظش پیغمبرانہ کرے تو جنت سے باہر کیے جا رہے ہیں، اور ہم کروڑوں گناہ کر کے ہمیں بشارت ہے کہ تم اندر جاؤ گے. ٹھیک، حضرت موسیٰ مانتے ہیں تو لن ترانی کہا جاتا ہے، اور ہمیں کیا کہا جا رہا ہے؟ ادعونی استجب لکم، جو مانگو گے تمہیں دیں گے. اس سے انبیاء پر ہماری فضیلت کوئی ثابت نہیں ہوتی، اس لیے کہ کمال اصلی الگ ہے، مقام طفیلی الگ ہے. تو یہ جو ہے نا، یہ طفیلی ہونے کی وجہ سے ہے کہ جو کہا جا رہا ہے ادعونی استجب لکم، او شرابی ادعونی استجب لکم، او زانی ادعونی استجب لکم، او پاپی ادعونی استجب لکم. معصوم کو کہا جا رہا ہے لن ترانی، لیکن آپ کو کہا جا رہا ہے جو مانگے گا مانگ، میں تجھے دوں گا. تیرے اندر کچھ نہیں رکھا، بس اتنی بات ہے کہ تو میرے محبوب کا امتی ہے. دیکھو ان کی امت ہو کے یہ مقام ملا، طفیلی ہونے کی وجہ سے، طفیلی ہونے کی وجہ سے یہ مقام ملا. دیکھو جیسے مثال کے طور پر کہ آپ میں بہت بڑے اہل علم موجود ہوں گے، لیکن اسٹیج پر آپ کو جگہ نہیں ملی آنے کی، کیونکہ آپ بڑے ہونے کی وجہ سے کمال اصلی پر ہو. صحیح، لیکن آپ سے بہت افضل تو امین باپو کی چادر نہیں ہے نا، لیکن وہ چادر بھی اسٹیج پر آئی، حالانکہ ساری قوم جانتی ہے کہ وہ آپ سے افضل بولے بھائی نہیں ہے. کیوں آئی وہ چادر اسٹیج پر؟ کیونکہ وہ اصل کو دعوت دی گئی تو چادر طفیلی بن کر آ گئی، تو وہ اسٹیج پر ہے. تو ایسے انبیاء کو اگر یہ کہا جا رہا ہے نا لن ترانی، اور آپ کو ادعونی کہا جا رہا ہے، استجب لکم کہا جا رہا ہے، تو معاذ اللہ اس سے یہ نہیں کہ آپ نبی سے افضل ہو گئے، بلکہ یہ طفیلیت کی وجہ سے، حضور کی وجہ سے. اب جس کی وجہ سے یہ مقام ملا اسی سے پیچھے بھاگ رہے ہو، اسی سے دور جا رہے ہو، کوئی قربانی نہیں دینا چاہتے. تو میں وہ آخری بات جو عرض کرنے چلا تھا، وہ روایت جو پڑھنے چلا تھا کہ قربانی دو گے کوئی مقام ملے گا. بس اسی پہ بات پوری کرتا ہوں. قربانی دینی پڑے گی، کچھ چھوڑنا پڑے گا، کچھ چھوڑنا پڑے گا، اس کے بغیر نہیں. صحابہ نے مکہ جیسا شہر چھوڑ دیا، ماں باپ انہوں نے چھوڑے. آئیے ایک روایت پڑھ دیتے ہیں، دل کے کان سے سب سننا. شاید اس درمیان میں کوئی تفسیرہ نہیں کروں گا، ڈائریکٹ پڑھنے کی کوشش کروں گا. اصل میں خطابت کا ایک فن ہے کہ آدمی ڈائریکٹ بات کیا کرے، ادھر ادھر رکا نہ کرے. لیکن چونکہ میں کوئی خطیب باضابطہ طور پہ نہیں ہوں، اس لیے فقیرانہ انداز میں کہیں تھوڑا رکتے چلتا ہوں تاکہ آپ کو ساتھ لے کر چلوں اور آپ تک کچھ بات پہنچا دوں. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو تقریر ہے وہ میری زندگی کی آخری تقریر ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کے بعد پھر کبھی موقع، زندگی کا بھروسہ کیا ہے. اس لیے ہر تقریر کو آخری سمجھ کے کرتا ہوں. جتنی بات دل میں آئی کہہ دیا، کسی کے دل میں اتر گئی، نجات ہو گئی تو میرا بھی بیڑا آپ کے ساتھ پار ہے، ورنہ اپنا تو حال ہی خراب ہے. اللہ رحم کرے ہم سب پر. تو کچھ چھوڑنا پڑے گا حضور کے عشق میں. ایک نوجوان صحابی تھے، ان کا نام تھا عبداللہ. دل سے سننا میری بہنیں بھی، عبداللہ نام تھا. ایک جھلک حضور کی دیکھی تھی اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے، لیکن پھر دوبارہ دیکھنا نصیب نہیں ہوا، نہ ملنا، نہ دیکھنا، نہ بات کرنا نصیب ہوا. وہ بچپنے میں یتیم ہو گئے تھے اور مدینہ منورہ کے باہر رہتے تھے، دور. ان کے چچا نے ان کو پالا تھا اور ان کی ماں نے ان کے بچپنے میں یتیم ہونے کی وجہ سے جوانی میں بھی دوسرا نکاح نہیں کیا تھا کہ میرے بیٹے کا کیا ہوگا. تو ماں نے اور چچا نے مل کے پالا تھا. جب یہ مسلمان ہو گئے، ان کے چچا کو پتا چلا کہ میرا بھتیجا مسلمان ہو گیا. چچا نے بہت مارا اور کہا محمد کو چھوڑ دیا. چچا سب چھوڑ سکتا، ان کو نہیں چھوڑ سکتا. تو چچا مارتے مارتے تھک جاتا تھا، کہتا تھا رک تھوڑا آرام لوں گا پھر ماروں گا. پھر مارتا تھا، پھر آرام لیتا تھا، پھر مارتا تھا. لیکن بالآخر مارتے مارتے وہ تھک جاتا تھا. کئی دن بیتے، بہت مار کھایا، بہت پٹائی ہوئی، لیکن حضور کو نہیں چھوڑا، دین نہیں چھوڑا دین. آج کل تو تھوڑی تھوڑی بات پر لوگ مسلک بدلتے ہیں، مذہب بدلتے ہیں. آج کل کے لڑکے تو لڑکی سے نکاح کرنے کی وجہ سے بھی مذہب بدل رہے ہیں. ہائے ہائے ہائے، کیا دن دکھایا لوگوں نے. لیکن یاد رکھنا، نقصان ہے نقصان.
اگر جان دے کر بھی حضور کا عشق ملے تو سستا ہے، بہت یہ بہت سستی مے ہے، اگر جان دے کر بھی ملے تو۔ سب کو نہیں ملتی نا، یہ سب کا مقدر بھی نہیں۔ بہت مار کھائی، نہیں چھوڑا آقا کو، بالآخر چچا ہار گیا، بھتیجا جیت گیا، اب وہ نہیں مارتا۔ ان کی حالت یہ تھی، روزانہ ماں کو آگے کہتے امی مجھے میرے محبوب کی بہت یاد آ رہی ہے، امی میں جاؤں مدینے جاؤں ان کو دیکھنے جاؤں؟ ماں کہتی بیٹا تجھے پتا ہے نا تیری چچا نے تجھے پالا پوسا بڑا کیا، اب وہ ناراض ہوگا، ابھی تو اس نے تجھے مارنا چھوڑا ہے بیٹا، تو جائے گا تو وہ بہت ناراض ہوگا، پہلی بات تو جانے ہی نہیں دے گا، کہیں بیٹا تجھے قتل نہ کر دے، میں برداشت نہیں کر سکوں گی تیری جدائی کا صدمہ۔ پھر دوسرے دن آئے وہی، تیسرے دن آئے وہی، بار بار کا یہ معاملہ۔ ایک دن آئے صبح تو ماں سے کہا ماں مجھے جانے دے، میں نہیں رہ سکتا ان کے بغیر۔ کہا بیٹا ٹھیک ہے جا، لیکن اپنے چچا سے پہلے اجازت لے لے، اگر وہ اجازت دے تو میری بھی اجازت ہے۔ وہ آئے، عبداللہ چچا سے پاس کھڑے ہوئے، چچا آپ نے مجھے بہت پیار دیا، محبت دی، چچا ایک احسان کریں گے؟ بولو عبداللہ۔ چچا مجھے میرے محبوب کی بہت یاد آتی، میرے آقا کی، کیا میں ان کی زیارت کے لیے جا سکتا ہوں؟ چچا کے دل میں تو حضور کے خلاف نفرت کی آگ بھڑک رہی تھی، اس کی آنکھ سے گویا کے انگارے لہو ٹپک پڑا۔ اس نے کہا اس سے ملنے جائے گا؟ معاذ اللہ، ہاں چچا ایک جھلک دیکھ کر واپس آؤں گا۔ ٹھیک ہے جا، مگر سن ایک بار ان کو دیکھنے کے لیے گھر سے نکلے گا نا، دوبارہ گھر میں لوں گا نہیں، اپنے گھر میں آنے نہیں دوں گا تجھے۔ نوجوان بچے جن کی شادی نہ ہوئی ہو ان کے لیے سب سے بڑی دھمکی یہی ہے کہ گھر سے نکل جا۔ جس کی شادی نہ ہوئی وہ گھر سے نکلے گا تو اس کا تو پورا مستقبل ہی تباہ ہے نا، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ شادی کے بعد اگر بولے تو خوشی ہوتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے کہ جا کر کے رہ لیں گے، لوگوں کی طبیعت ہی ہوتی ہے کہ چلو اچھا ہو گیا، بغیر دوا کی بیماری جا رہی، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو گھر سے نکالے ایک نیا گھر بسائیں گے کیونکہ ہے کوئی ساتھ میں۔ لیکن اگر انسان اکیلا ہو اور اس کو کہا جائے کہ گھر سے باہر نکل، گھر میں نہیں رہیں گے، قربان یہ میرے نبی کے صحابہ ہیں۔ جب میرے نبی کے صحابہ کو کوئی برا کہتے ہیں نا تو مجھے یہ باتیں یاد آتی ہے تو میرا دل دکھتا ہے کہ لوگ نبی کے لیے فجر نہیں پڑھ سکتے، نبی کی محبت میں انہوں نے قربانیاں دی، ان پہ بات کرتے ہیں کہ تاریخ میں یہ آیا اور پھر فلاں مورخ نے یہ لکھا ہے، اور تو تاریخ کو دیکھ رہا ہے، ان کی قربانی دیکھ، تو نبی کے لیے کانٹا بھی برداشت نہیں کر سکتا، ان کی قربانیاں کیا ذرا سن۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے وہ نوجوان صحابی جن کی شادی بھی نہیں ہوئی، نو عمر تھے، ابھی جوانی کی شروعات تھی، چچا کہہ رہا تھا کہ اگر تو ان کو دیکھنے جائے گا تو دوبارہ میرے گھر کی چھت میں تجھے نہیں لوں گا، گھر کے نیچے نہیں لوں گا، گھر کے اندر نہیں لوں گا۔ اس کو ایسا لگا کہ یہ ڈر کے کہے گا کہ ٹھیک ہے نہیں جاتا، لیکن کوئی توقف کے بغیر عبداللہ نے کہا چچا مجھے منظور ہے، میں آپ کے گھر میں دوبارہ واپس نہیں آؤں گا، اگر ان کو ایک مرتبہ دیکھنے کے بعد میری سزا یہ ہے کہ میں آپ کے گھر میں نہیں آؤں گا تو کبھی نہیں آؤں گا، لیکن مجھے عزت سے جانے دیں ان سے ملنے کے لیے۔ چچا تو ڈھیر ہو گیا، فوراً اس سے بڑی دوسری بات کر دی تاکہ وہ نہ کہہ دیں تجھے پتا ہے نا تیری جیب میں اور گھر میں تو نے جتنے پیسے جمع کیے ہیں وہ سب میری وجہ سے، میری دولت ہے، یہ سب پیسے تجھے چھوڑ کے جانا پڑیں گے۔ عبداللہ کہتے چچا یہ بھی منظور ہے، سب پیسے چھوڑ کر جاؤں گا۔ تیسری بات چچا نے اور مشکل کر دی کہ اب بھی یہ نہیں کہہ دے گا بھتیجے پتہ ہے نا تیرا باپ تیرے بچپن میں مر گیا تھا، میں نے پرورش کی، میں نے کمایا، کپڑے گھر پیسے سب میں نے تجھے دیے، اگر ان سے ملنے جانے کا شوق ہے تو یہ جو کپڑے تو نے پہن رکھے نا ان کو بھی اتارنا پڑے گا، ایک کپڑے تجھے اتارنا پڑیں گے۔ اگر صاحب استیعاب اس واقعے کو نہ لکھتے یہ بات اس کے اندر تو میں یہ کبھی بولنے کی ہمت نہیں کرتا۔ مسلمانوں ذرا غور کرو، ایک جوان نوجوان اس کو کہا جا رہا ہے کہ اگر سفر کرنا ہے تو کپڑے اتار کر کے جا، تو اس وقت اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی، اس نے کیا فیصلہ کیا ہوگا، کیا کرنا چاہیے تھا، مگر تاریخ کے اوراق گواہ ہے۔ جب میرے نبی کے اس جوان صحابی کو چچا کہتا ہے کپڑے اتار دے،
تو حضرت عبداللہ کہتے چچا اگر نبی کی زیارت کپڑے اتارنے میں ہو سکتی ہے تو یہ لے تیرے کپڑے اور میں چلا. دونوں کپڑے اتار کر چچا کو دے دیے, سطر چھپایا, آخری زیارت کے لیے ماں کے پاس آئے. ماں مجھے کپڑے دلا دے, میں ننگے بدن مدینے کیسے جاؤں گا. ماں نے کہا بیٹا تو جانتا ہے نا تیری ماں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ تیری ماں تجھے کپڑے دلا سکے, لیکن میرے بیٹے یہ 2 دوپٹے میرے پاس ہیں, یہ سوتی 2 دوپٹے, جلدی سے لے کے بھاگ جا ورنہ تیرا چچا آئے گا تو یہ بھی نہیں ملے گا. حضرت عبداللہ نے ماں کے دونوں دوپٹے لیے, ایک نیچے لپیٹا ایک اوپر ڈالا اور مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے. جب جیسے جا رہے تھے, نہ کوئی سواری نہ کوئی ساتھی, کچھ نہیں, پیدل جا رہے عبداللہ. ایک وسوسہ دماغ میں آیا, عبداللہ تو نے تو نبی کو دیکھا لیکن نبی نے تجھے نہیں دیکھا, تو نبی تو تجھے پہچانتے نہیں. تو نے اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ دیا, پیسے نہیں لیے, کپڑے چھوڑ دیے, اگر وہ تجھے نہیں پہچانیں گے تو تیرے مستقبل کا کیا, تو کہاں رہے گا, کیا کرے گا تو. جیسے ہی وسوسہ آیا فوراً چھڑک دیا اور دل نے کہا, عشق نے کہا عبداللہ وہ نہ پہچانے وہ نہ پہچانے. ارے سب کی ساقی پہ نظر ہو یہ ضروری ہے, مگر سب کی ساقی پہ نظر ہو یہ ضروری ہے, مگر سب پہ ساقی کی نظر ہو یہ ضروری تو نہیں. ہمارا کام تھا عشق کرنا, کر دیا, ان پہ چھوڑ دیا. اور بات یہی ہے, عشق کا مطلب یہی ہوتا ہے, عشق کرو کوئی صلہ نہ مانگو. جو صلہ مانگتا ہے وہ عشق نہیں کرتا, وہ تجارت کرتا ہے. کون کہتا ہے عشق کا صلہ چاہیے؟ عشق کا کوئی صلہ نہیں مانگا جاتا. ارے عشق کا صلہ تو یہ ہوتا ہے کہ محبوب ایک مرتبہ کہہ دے کہ یہ ہمارا ہے, بلکہ عاشق تو یہ کہتا ہے آنے دو یا ڈبا دو, اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی, لنگر اٹھا دیے ہیں. عبداللہ نے سوچا وہ نہیں پہچانے تو نہیں پہچانے, ہم جی لیں گے جیسے چاہے جی لیں گے, انہی دوپٹوں کو لپیٹ کر جی لیں گے, لیکن ایک جھلک محبوب کی دکھ تو جائے گی. اسی ادھیڑ بن میں, اسی خیالات کی دنیا میں عبداللہ مدینہ منورہ پہنچے تو رات آدھی گزر چکی تھی. قسمت دیکھو, امتحان دیکھو, آزمائش. سب کے دروازے بند, کس کے گھر جاؤں, کوئی پہچانتا ہی نہیں, میں کسی کو نہیں پہچانتا. سوچا کہ ان کی ایک مسجد ہے, مسلمانوں کی ایک مسجد ہے یہاں مسجد نبوی, اس کے دروازے کھلے رہتے رات دن, چلو وہیں چل کے بیٹھتے ہیں, صبح جو ہوگی دیکھا جائے گا. ہائے, اب یہاں تک عبداللہ کی قربانی اور عشق کی داستان. جب عشق میں آدمی قربانی دے تو پھر یار کیسے کرم کرتا, اب آگے سن لے. کرم قربانی کے بعد شروع ہوتا ہے, قربانی سے پہلے نہیں. قربانی یہاں تک دی, گھر چھوڑا, کپڑے دیے, مال دیا, پیدل چلے آئے. اب آدھی رات کے بعد پہنچے تو مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہاں کوئی موجود ہے. جیسے ہی اندر قدم رکھتے سلام کیا تو وہ بندہ کہتے عبداللہ, عبداللہ. عبداللہ نے کہا آپ کون؟ میں بلال. آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ کبھی دیکھا نہیں, نہ میں نے آپ کو دیکھا نہ آپ نے مجھے, آپ نے کیسے پہچانا؟ جب حضور آج عشاء پڑھا کر جا رہے تھے تو جاتے جاتے کہے بلال میرا ایک غلام ہے, نوجوان ہے, میرے عشق میں گھر مال کپڑے بھی اتار کے پھینک کر کے ماں کے 2 دوپٹے لپیٹ کے آ رہا ہے. مدینے میں سردی بہت ہے بلال, جب وہ آئے گا نا تو رات بہت ہو چکی ہوگی, وہ مدینے کی سردی برداشت نہیں کر سکے گا, میرا یہ کمبل اس کو اڑا دینا. میرا یہ کمبل اس کو. عبداللہ نے کہا دل میں عبداللہ تو یہ سوچ رہا تھا کہ وہ تجھے پہچانے گا, لیکن تیرے نکلنے کی داستان بھی وہ جانتا ہے, تیرے گھر چھوڑنے کی داستان بھی وہ جانتا ہے, تیرے کپڑے اتار کے پھینکنے کی داستان بھی وہ جانتا ہے. ایسا محبوب, اور جاتے جاتے اپنا کمبل دے گیا.
यार का कंबल ओढ़ा, नींद किसे आती थी? कहते हैं कि हिजर की रातें बड़ी तवील होती है, बड़ी लंबी होती है, लेकिन दिल चाहता था कि जल्दी सुबह हो, जल्दी सुबह कहाँ होती है? कयामत हो गई आज की रात, क्योंकि यार के दीद के शौक ने कयामत बना रखा, बड़ी तवील कर दी रात को। सफर जल्दी कट गया, रात नहीं कटती। जब बिलाल ने अजान पढ़ी ना, वो रूह बिलाली वाली अजान, रूह झूम झूम गई। दुनिया आंखों में हैज नजर आने लगी। कंबल ओढ़कर मुंतजिर थे, वो कब आएगा, वो कब आएगा, वो कब आएगा। दरवाजे पे नजर थी, वो कब आएगा। एक से एक चमकते हुए सितारे आने लगे। ये है ना, ये ना, ये ना। मैंने एक झलक तो देखा था, वो नहीं है। जब दरवाजे से सब आ चुके तो दरवाजे पे नजर थी। बिलाल ने खड़े होके कहा, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। तो वो अपने घर के हुजरे से अंदाजे दिलरुबाना से जब नमूदार हुआ, अब्दुल्ला ने गोया के दिल पकड़ लिया होगा कि कोई ऐसा भी है जिसको देखकर ऐसा महसूस होता है कि जब बनने वाला ऐसा है तो बनाने वाला कैसा हो। लम याति नज़ीरो कफी नजरिन, मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना। जग राज को ताज तुरे सर सोहे, है तुझको शहीदो सरा जाना। लका बद्रुन फिल वजहिल अजमल खतहाल माजुल फाबरे अजल तुरे चंदन चंद्र पुरो कुंडल रहमत की भरन बरसा। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन, फूल लब फूल, दहन फूल, ज़कन फूल, बदन फूल। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। दिल अपना भी शहदाई है उस नाखुने पाका, इतना भी महे नौ पे न ए चरखे कोहन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। क्या वो जलवे जहां आ रहा था। जल्दी से नमाज मुकम्मल हुई तो दिल में इश्क अंगड़ाइयां ले रहा था। अब क्या होगा, मेरे कंबल मुझे दिया, नवाजा सबको, अब क्या होगा। हुजूर की आदत थी नमाज फज्र पढ़ाकर लोगों की तरफ रुक करके बैठ जाते थे। जैसे ही बैठे सब पर नजर डाली, ये ठंडी में कंबल ओढ़ कर बैठे थे, चेहरे की टिकिया दिख रही थी। आका ने कहा, अब्दुल्ला कैसे हो? दुनिया का आलम शेर व सबर। हाय हाय, मैं यहाँ कहता हूँ लोगों से, क्या लोगों से दिल लगा रहे हो जो तुमसे मुसाफा करने में भी नाक चढ़ाते हो, हैं? उन हीरो से तुम दिल लगा रहे हो जो तुमसे कभी मुसाफा भी न करें। उनके घर जाओ तो फोटो खिंचाने की बात करो तो उनका गेट कीपर तुम्हें गाली देकर भगा दे, उससे इश्क कर रहे हो। जो अपना हाथ तुम्हारे हाथ में, उन हीरो से, क्रिकेटरों से इश्क कर रहे हो। उनके लिए लाखों रुपए खर्च करके तालियां पीटते हो, कभी तुम्हारा नाम भी नहीं जानते। अरे जो तुम्हारा नाम, तुम्हारे बाप का नाम, तुम्हारे खानदान का नाम जाने और वो अपनी जान से ज्यादा हमसे प्यार करे, आओ ना उनसे प्यार करें। हुजूर सबको जानते, इसीलिए मेरी जमात के एक बहुत बड़े मुफक्किर ने ये बात कही थी, हर मंजिल पे आज चलने वाला आदमी जब तक मंजिल तक नहीं पहुंचता है कामयाब नहीं होता, लेकिन इश्क मुस्तफा का रास्ता ऐसा है, मंजिल पे गया तो कामयाब है, जहां थक के बैठ जाए मंजिल वहां चलकर चली आती है। वहां नाकामी का तसव्वुर नहीं है, वहां नाकाम। अरे ये कैसा महबूब है, मर जाए तो कब्र में आए, मैदान महशर में हौज़े कौसर का जाम पिलाने आए, मीज़ान पर नेकियों का पल्ला भारी कराने आए, अल्लाह से मिलने जाए तो अपने लिए कुछ ना मांगे, अपनी उम्मत के लिए, हमारे लिए मगफिरत मांगे। अरे जिसने हमें कभी नहीं भूला, हम उसको क्यों भूल रहे हैं। आओ अपने आका से तजदीद वफा करें, वफा का अहद करें और उनके करीब आए, उनसे रिश्ता मजबूत करें, उनसे माफी मांगे। अरे जो जान के दुश्मनों को माफ कर दे, वो अपने गुलामों को क्यों माफ नहीं करेंगे। आओ ना उनसे करीब आए। आका ने कहा, अब्दुल्ला कैसे हो? हुजूर के कदमों को पे गिर गए, हाल दिल सुनाया। सहाबा से कहा, देखो इसका ख्याल करना। अब हुजूर के यहाँ वो रहने लगे। एक दिन उनसे कुछ हो गया। हजरत फारूक आजम ने उनको बहुत जबरदस्त डांटा, बहुत डांटा तो ये बहुत घबरा गए। पहली बार इतनी डांट पड़ी थी,
यहाँ आने के बाद सोचा इतनी डांट पड़ी कि अंदर से भर गया हूँ, अगर हुजूर से मिला बर्दाश्त नहीं होगा, रो पड़ूंगा, और रो पड़ूंगा तो पता नहीं क्या होगा फिर। तो सोचा आज जब हुजूर खुतबा देंगे तो हुजूर के सामने नहीं जाऊंगा, छुप के बैठूंगा। छुप के पिलर के पीछे बैठ गए, मस्जिद के सुतून के पीछे। हुजूर जैसे ही मिंबर पे गए, बर्दाश्त नहीं हुआ, झांक के हुजूर को देखा रो पड़े। ऐसे आंसू आए, उनको देखकर ऐसे आंसू आए कि रो पड़े। रोते रोते हिचकियां बन गई। मगर वाह रे, गुलामों के नाज उठाना कोई इनसे सीखे। अगर हुजूर मिंबर पे बैठकर उनको बुलाते तो भी उनकी मेराज थी, लेकिन हुजूर ने जब उनको रोते हुए सुना तो देखा अब्दुल्ला, हुजूर खुद मिंबर से नीचे उतरे, उनके लिए मिंबर से नीचे उतरे, गए सीने से लिपटाया। अब जब हुजूर सीने से लिपटाए तो फिर आंसू किसके रुकते हैं? अल्लाह अकबर। बचा बचा के रख तैबा की, ये अश्क नहीं है इधर उधर के लिए, ये अश्क नहीं है इधर उधर के लिए, बचा के रख इसे तैबा की रह गुजर के लिए। अल्लाह अकबर। हुजूर ने सीने से बहुत रोए, बहुत रोए। क्या हुआ बोलते नहीं, क्या हुआ बोलते नहीं। हजरत फारूक आज़म कहते हुजूर मैंने इसको डांटा है, इससे ऐसी ऐसी गलती हो गई, मैंने इसको डांटा है। सरकार ने कहा ये सच है? अब उनमें हिम्मत तो नहीं थी फारूक आज़म की कोई शिकायत करने की, लेकिन सर हिला के कहा सच है हुजूर, मुझसे गलती हुई थी, इन्होंने मुझे बहुत डांटा, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने रो के सब निकाल दिया। सरकार ने क्या कहा पता है? उमर, इससे गलती हुई थी, तुमने डांटा, लेकिन इसके बाद याद रखना ये बहुत कुर्बानी दे के यहाँ पहुंचा है सब छोड़ के, ये कुछ भी करे इसको कोई नहीं डांटेगा, कुछ भी करे इसको करने देना, इसको डांटना नहीं। ये नाज थे, ये अंदाज थे। फिर हुजूर ने बहुत लाड प्यार से उन्हें पाला पोसा। एक दिन आया जंग तबूक के मौके पर, हुजूर जंग में गए, वहां गए। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद बयान करते हैं अचानक आधी रात को मेरी आंख खुली तो मैंने सोचा कि हुजूर की याद आ गई, चलो हुजूर से मिलते हैं। मैं हुजूर के खैमे में गया तो हुजूर नहीं थे, सिद्दीक अकबर के खैमे में गया वो भी नहीं थे, फारूक आजम के खैमे में गया वो भी नहीं थे। मैं परेशान हुआ, अरे कोई नहीं है, क्या हो गया, कोई बला तो नहीं आई? जब मैं बाहर निकल के देखा तो मैंने देखा मशअलें जल रही थी और उजाला था। मैं दौड़ा वहां गया तो देखा कि किसी का इंतकाल हो गया था। मैंने गौर से देखा, वो कोई और नहीं था, वो अब्दुल्ला था। मैंने देखा बातें हो रही थी, क्योंकि मदीने मुनव्वरा का दस्तूर था कि जिसका इंतकाल होता है उसको गुस्ल घर के लोग देते हैं, कब्र घर के लोग खोदते हैं, लिटाते भी कब्र में घर के लोग हैं। मैंने सोचा कि इसका इंतकाल हुआ, ये नौजवान ये चंद दिन पहले तो आए थे, अब इंतकाल हो गया। तो मैंने देखा कि अल्लाह के रसूल कह रहे थे अबू बकर और उमर तुम दोनों इसको गुस्ल देना, कफन पहनाना और कब्र के इंतजाम तुम दोनों ने करना। अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं मैं हैरान था, क्या इसका मुकद्दर है, अबू बकर उमर इसको गुस्ल देंगे। उन्होंने गुस्ल दिया, कफन पहनाया, कब्र में उतरे, वही मशअलों की चिरागों की रोशनी थी। कब्र में उतरे तो हुजूर ने तुम लोग बाहर आ जाओ। जब वो दोनों बाहर आ गए तो मैं हैरान था अब क्या होगा। तो हुजूर ने फरमाया इसकी कब्र में मैं खुद उतरूंगा। क्या मंजिल इश्क है, इश्क वालों को क्या इनाम दिए जा रहे हैं। औरों की कब्र में तदफीन के बाद है, आशिकों की कब्र में तो उतारने के लिए भी महबूब के हाथ है। अल्लाह अल्लाह, क्या मुकद्दर है इश्क वालों का। ऐ इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हुजूर कब्र में उतरे, अपने हाथों में अब्दुल्ला को लिया और लेने के बाद अल्लाह अकबर, हुजूर ने उनके चेहरे से कफन हटाया। अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं मैं गौर से देख रहा था तो मैंने देखा कि वही चिरागों की मशअलों की रोशनी में मैं देख रहा था कि हुजूर की आंखों में आंसू थे। लोग कहते हैं मौत उसकी जिसका जमाना करे अफसोस, मैं कहता हूँ मौत उसकी क्या होगी
जिस पर महबूब खुदा आंसू बहा रहा हो, रूह कायनात आंसू बहा रहे हो, जाने कायनात रो रहे हो। अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं हुजूर की आंखों से आंसू निकलते थे, दाढ़ी पर निछावर होते थे और अब्दुल्ला के चेहरे पे और कफन पे पड़ते थे। उस वक्त मैं कलेजा पकड़ के कह रहा था, अल्लाह मैंने आज से पहले किसी पे रश्क नहीं किया। मैं ये सोच रहा था कि काश ये अब्दुल्ला ना मरा होता, इसकी बजाय अब्दुल्ला इब्न मसूद को मौत आ जाती। इब्न मसूद देख तो सही, कोई कफन में नमाज की नेकी ले जाएगा, कोई कफन में रोजों की नेकी ले जाएगा, कोई कफन में हज और ज़कात की नेकी ले जाएगा। ये अब्दुल्ला कितना खुश नसीब है, ये अपने कफन में मुस्तफा जाने रहमत के आंसू लेकर के जा रहा है। आशिक को क्या इनाम दिया, हुजूर के आंसू इसके कफन में है। और जब मैंने ये देखा तो मुझे और हैरत हो गई, ये कफन में आंसू तो हुजूर के लिए जा रहा था, लेकिन हुजूर ने उसके लाशे को अपनी गोद में लेकर आसमान की तरफ चेहरा करके फरमाया, अल्लाह मेरे सहाबा में मेरा ये वो सहाबी है जिसने मुझे कभी नाराज नहीं किया, इससे मैं हमेशा राजी रहा, इसने बड़ी कुर्बानी दी। उस वक्त अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं मैं जिंदगी में किसी पे रश्क नहीं करता था सिवाय अब्दुल्ला के, कि अब्दुल्ला को क्या मकाम नसीब हुआ। लेकिन ये मर्तबे नरम कद्दों पे लेट कर नहीं मिलते, ये मर्तबे तो कुर्बानी दे के मिलते हैं, ये मर्तबे नारों से नहीं मिलते, ये मर्तबे तो कुर्बानियों से मिलते हैं। ऐ मेरी कौम के जवानों, आओ आज अहद करो कि हम भी आशिक रसूल बनेंगे, हम भी अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करेंगे। 3 बातें, नंबर 1 जिक्र रसूल कसरत से करेंगे, नंबर 2 हुजूर की अदाओं को इख्तियार करेंगे, नंबर 3 दिल में उन्हीं की मोहब्बत के चिराग जलेंगे, दिल में उन्हीं की मोहब्बत के दिए जलेंगे। और एक आखिरी में तुम्हें ये बात कहना चाहता हूँ, मेरी बहनों को भी अपने बच्चों को अपने पास बिठा बिठा कर नबी के वाक़यात सुनाओ, नबी की अजमत बताओ, नबी की इज्जत बताओ, और अपने बच्चों में ये दिलो दिमाग में डाल दो कि नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। अपने बच्चों के दिलो दिमाग में ये डाल दो, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। अपने बच्चों को कुछ बनाओ न बनाओ, उनको सच्चा आशिक रसूल बनाओ, उनकी घुट्टी में इश्क मुस्तफा पिला दो, उनकी घुट्टी में मोहब्बत रसूल पिला दो। याद रखो, हीरो क्रिकेटर अड़गम दड़गम किसी के नाम पे अपने बच्चों के नाम न रखो, अपने बच्चों के नाम रखो तो अपने नबी के नाम पे, अपने नबी की आले पाक अहले बैत के नाम पे, असहाबे मुस्तफा के नाम पे, ताकि तुम्हारे बच्चों को पता चले कि हमारा बाप अपने नबी से कितना जुड़ा हुआ था। अपन बच्चों में अदब रसूल, ताज़ीम रसूल, बच्चों को बताओ बेटा जब नाम मोहम्मद आए तो तूने अंगूठे चूमना, अगर तू मस्जिद में हो तो भी चूमना, तू स्कूल में हो तो भी चूमना, तू यूनिवर्सिटी में हो तो भी चूमना। आप कहेंगे इतना जोर क्यों दे रहे चूमने पे? मैं कहता हूँ किताबे मोहब्बत के दस्तूर अलग होते हैं। कोई अगर हाँ ये मंजर देख के कोई मुस्कुराएगा, कोई हंसेगा, कोई मजाक उड़ाएगा, मैंने कहा इसी को तो हुजूर ने कहा, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना युकाल इन्नहु मजनून। उस वक्त तक तेरा ईमान मुकम्मल नहीं जब तक तेरे इश्क मुस्तफा को देखकर लोग तुझे दीवाना न कहे। अरे बाजार में अंगूठे चूमेगा, नबी के नाम पे सर झुकाएगा, नबी की अजमत पे सर झुकाएगा, लोग कहेंगे पागल तो नहीं हुआ? इसी को तो इश्क मुस्तफा कहते हैं। हमेशा यार का जिक्र करेगा, हमेशा यार की बातें करेगा, लोगों की परवाह मत करो। लोगों ने हमें क्या देना है, दिया कि आज तक क्या देंगे? जो कुछ मिल रहा है मदीने की सरकार से मिल रहा है। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अब तक हम जमीन में धंस गए होते, हम पे भी पत्थर बरस गए होते, आंधिया ने हमें भी तबाह कर दिया होता। ये सिर्फ मुस्तफा जाने रहमत की निस्बत का सदका है कि गुनाह करने के बाद भी इज्जत के साथ जमीन पे जी रहे हैं, गुनाह करने के बाद शर्म से जमीन पे जी रहे हैं। अपने बच्चे को बता दो। तकरीर तो मैं खत्म कर चुका, लेकिन बच्चों की बात है तो मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि बच्चों को बताने का असर क्या होता है। मौलाना की बात बच्चे भूल जाएंगे, पीर की बात बच्चे भूल जाएंगे, लेकिन माँ बाप की बात बच्चे नहीं भूलते। और मौलाना कहे तो लोग कहेंगे कहाँ लिखा है, लेकिन माँ बाप कहेंगे तो बच्चे ये नहीं पूछते कहाँ लिखा है। माँ बाप ने कह दिया आखिरी बात।
देखो आज हम पता नहीं कैसे कैसे नाम रखते हैं, और लोग कहते हैं नया नाम दो, नया नाम दो। छोड़ो यार, अभी क्या क्या बातें करें। लेकिन एक बात कहता हूँ, इमाम गजाली, उनका नाम क्या था? मोहम्मद इब्ने मोहम्मद। मौलाना जलालुद्दीन रूमी का नाम क्या था? मोहम्मद इब्ने मोहम्मद। ये ऐसे हालात थे। आका फरमाते हैं, क्या तुम्हारा बिगड़ता है कि तुम्हारे 3 बच्चे और तीनों का नाम मोहम्मद हो? तो पुकारने के लिए अलग अलग रखो। ऐसे उनका नाम था मोहम्मद, उनका पुकारने के लिए था जलालुद्दीन। उनके अब्बा का नाम था मोहम्मद, पुकारने के लिए था बहाउद्दीन। तो पुकारने के लिए अलग रखो, असल नाम मोहम्मद रखो। आका फरमाते, जिसने मेरी मोहब्बत में अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखा, मैं उसकी और उसके बेटे की दोनों की शफाअत करूंगा। बल्कि जिसका नाम मोहम्मद होगा, अल्लाह फरमाएगा, है मोहम्मद जन्नत में चले जाओ। तो जितने मोहम्मद नाम के होंगे सब जन्नत के दरवाजे पर। हजरत रिजवान कहेंगे, तुम्हें नहीं कहा, वो मालिक जन्नत मोहम्मद रसूलुल्लाह को कहा। तो मोहम्मद नाम के लोग कहेंगे, ये कैद आप लगा रहे हो, अल्लाह ने नहीं लगाया। अल्लाह फरमाएगा, छोड़ो, मेरे महबूब के नाम पे इनके नाम के अंदर जाने दो। ये है नाम मोहम्मद की बरकत। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है सब नाम मोहम्मद। आपको तवज्जो करना है बच्चों की, बच्चियों की तरबियत। हजरत इमाम गजाली को जब मदरसे में भेजा, उस्ताद ने पूछा, तेरा नाम क्या है? नहीं बताया। बेटे बता गजाली, तेरा नाम क्या है? नहीं बताया। बहुत डांटा उस्ताद ने। कुछ लोग कहते हैं कि मारा भी। थोड़ी देर के बाद आए वुजू करके, उस्ताद मेरा नाम मोहम्मद है, मेरे अब्बा का नाम भी मोहम्मद है, मेरे दादा का नाम भी मोहम्मद है। बेटा पहले बताते तो डांट थोड़ी सुनते, जलील थोड़ी होते। जी उस्ताद, मेरी माँ ने मुझे ये सबक पढ़ाया था कि बेटा नाम मोहम्मद कभी बेवुजू मत लेना। उस्ताद जब आपने मेरा नाम पूछा ना, तो मेरा वुजू नहीं था, इसलिए मैंने नाम नहीं बताया। बेवुजू नाम मोहम्मद लेता तो ये नाम मोहम्मद की तौहीन थी, और उस्ताद को कहता कि मेरा वुजू नहीं है तो उस्ताद की तौहीन थी। ना नबी की तौहीन कर सकता था, ना उस्ताद की तौहीन कर सकता था। डांट सुनना गवारा की, लेकिन बेअदबी गवारा न की। ये हाल था बच्चों का। बड़ों का क्या हाल था? अयाज के बेटे का नाम मोहम्मद, महमूद गजनवी की खिदमत में थे। एक दिन पानी रखा गुस्ल का, तौलिया रखना भूल गए, तो महमूद ने कहा, ओ अयाज के बेटे, तूने तौलिया नहीं रखा। अयाज डर गए। महमूद गुस्से में है, मेरे बेटे का क्या होगा? खड़े हो गए। महमूद गुस्ल करके बाहर आए। जहां पना आलम पना, अगर जान बख्शी हो तो एक बात को बोलो, अयाज क्या बात है? क्या मेरे बेटे से आप नाराज है? गुलामजादे से आप नाराज है? उसका नाम नहीं लेते। महमूद गजनवी ने कहा, अयाज तेरे बेटे का नाम मोहम्मद है ना? जी। तेरे बेटे का नाम मोहम्मद बाद में है, पहले मेरे मदीने वाले मुस्तफ़ा का नाम मोहम्मद है। मैं हम्माम में था और मेरा वुजू नहीं था, मैं बेवुजू कभी नाम मोहम्मद नहीं लेता। देखो बादशाहों का ये आलम, बच्चों का ये आलम। लेकिन आज हुजूर की अजमत क्या रह गई? इसलिए अपने बच्चों के दिलों में मोहब्बत रसूल पिलाओगे, फिर दोबारा कोई कलमा पढ़ने वालों में वसीम लानती पैदा नहीं होगा। अगर अपने बच्चों के अंदर ये बात पैदा कर दोगे, वो लानती जलील पैदा कभी नहीं होगा ऐसा। इसलिए मेरी गुजारिश है, हर माँ बाप की जिम्मेदारी है, कूट कूट कर भर दो इश्क मुस्तफ़ा, मोहब्बत रसूल। और ये काम आपको करना होगा। ये काम जलसे करे न करे, ये काम मिंबरों मेहराब की तरफ से हो या न हो, ये काम आपकी औलाद है तो आपके जिम्मे पे। क्योंकि मेरे आका ने फरमाया, सबसे पहले अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ, अपने नबी की मोहब्बत, नबी की अहले बैत की मोहब्बत और कुरान की तालीम। ये 3 बातें तुम्हारी जिम्मेदारी है। अल्लाह करे हम इस पे काम करें। अगर इस पे काम करोगे तो खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला। जान की एक सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। और इकबाल कहते हैं, इश्क ने क्या नहीं देता, इश्क क्या नहीं देता, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना साकी तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, बस में हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। कुव्वत इश्क
عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اور جب عاشق رسول بن جاؤ گے تو آواز آئے گی کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق بخشے، دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع